کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ یہ کل رات سے ہی دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال. میں ہوں زہیب حسن. کچھ دیر میں نادیہ خان بھی آپ کو جوائن کر لیں گی. یہ تمام صورتحال آپ نیوز چینلز پر دیکھ ہی رہے ہیں. جس طرح بھارت نے بزدلانہ کارروائی کی ہے, رات کی تاریکی میں پاکستان پر اٹیک کیا گیا ہے, بزدلانہ حملہ ہے, اور اس حملے سے متعلق کوئی ایسا نہیں ہے کہ وی کاٹ ان گارڈڈ, مطلب ہمیں پتا تھا کہ بھارت یہ کرنے جا رہا ہے اور بھارت اس طرح کی کوئی نہ کوئی کارروائی کرے گا, اور اس کا ہم نے بھرپور جواب دیا ہے. تھوڑا سا آپ کو بتا دیتے تھے کہ ہوا کیا. بھارت نے پاکستان کے تقریباً 4 شہروں پر اٹیک کیا اور وہاں پر وادی پر کیے مسجد کو بھی نشانہ بنایا. اس میں آزاد کشمیر ہے, کوٹلی سیکٹر, مظفر آباد پر حملہ کیا گیا, بہاولپور پر بھی حملہ کیا گیا, اور اس میں سویلینز کی جانیں گئی ہیں جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں. اس حملے کا بھرپور جواب دیا پاکستان نے, اور اس بھرپور جواب دیتے ہوئے پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے, جس میں 3 رافیل طیارے ہیں, ایک مگ طیارہ ہے ان کا, اور ایک دوسرا طیارہ ہے. تو یہ 5 طیارے مار گرائے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف چوکیوں پر بھی ایکسچینج آف فائر ہوتا رہا, اور ایک چیک پوسٹ پر کافی بھاری نقصان ہوا بھارت کو ان حملوں کی وجہ سے. پاکستان نے جو جوابی کارروائی کی, اور ایک چوکی پر تو چورا چوکی ہے جس پر بھارت نے وائٹ فلیگ بھی ریز کیا, اور وائٹ فلیگ ریز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کیا ہے. ISPR کی طرف سے بھی بریفنگ دی گئی ان حملوں سے متعلق, اور اس کے ساتھ ساتھ مسلسل وفاقی وزارت اطلاعات کی طرف سے, وزیر اطلاعات کی طرف سے بھی بریف کیا گیا, اور یہ بتایا گیا میڈیا کو بھی کچھ دیر پہلے, تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹہ پہلے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے بریفنگ دی ہے. مختصر وہ بریفنگ تھی, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ بھارت نے کس طریقے سے یہ مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی ہے. ایک بار پھر بھارت نے منہ کی کھائی ہے, بھاری نقصان ہوا ہے بھارت کو. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان نے تو, جیسے ہم نے بھی آپ کو اپنے شو پر بتایا تھا کہ کل بھی اور اس سے پہلے بھی پاکستان نے مقامی اور انٹرنیشنل میڈیا کو لے کر گئے تھے, لائن آف کنٹرول کا دورہ کرایا تھا اور وہاں پر دکھایا تھا, کیونکہ بھارت کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ پاکستان میں کوئی سیف ہیونز ہیں, کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر دہشت گرد ہیں. یہ نیریٹو بھارت بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن پاکستان نے انٹرنیشنل میڈیا کو بر وقت وہاں کا وزٹ کرایا اور علاقوں کو دکھایا, اور انٹرنیشنل میڈیا باقاعدہ طور پر انہوں نے دیکھا, وٹنس کیا خود کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. اور آج بھی جب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا طاہر نے بات کی تو انہوں نے یہی بتایا کہ آج بھی ہم انٹرنیشنل میڈیا کو لے کر جائیں گے ان جگہوں پر, اور بتائیں گے کہ بھارت نے سویلین آبادی کو نشانہ بنایا ہے, جس میں ایک بچہ بھی شہید ہوا ہے, خواتین بھی شہید ہوئی ہیں, 8 لوگ شہید ہوئے ہیں, 35 سے زائد افراد زخمی ہیں ان بھارتی حملوں کے نتیجے میں. تو اب صورتحال یہ کس طرف جا رہی ہے انٹرنیشنلی, بہت پیغامات بھی ہم نے آپ کو بتایا, کیونکہ نیوز پر تو یہ براہ راست ٹرانسمیشن جاری ہے, کوریج ہو رہی ہے. 365 کے نمائندے فیلڈ پر موجود ہیں, اینالسٹ کو ہم لے رہے ہیں وقتاً فوقتاً, اور دفاعی تجزیہ کاروں سے بات ہو رہی ہے اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اب یہ صورتحال, یہ کیفیت کس طرف جائے گی. بھارت نے جو کارروائی کی ہے اس کا جواب, کیونکہ ہم نے یہ واضح طور پر یہ پیغام دیا تھا, کرسٹل کلیئر تھا, کوئی ڈاؤٹ کسی کے مائنڈ میں نہیں تھا. پاکستان نے بتا دیا تھا انٹرنیشنلی بھی یہ کہ اگر بھارت ایگریشن کرتا ہے تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا. وقت کا تعین ہم کریں گے, اور پھر اس کا میگنیٹیوڈ کیا ہوگا اس جواب کا, جوابی حملے کا, تو اس سے متعلق پھر یہ ہمارا حق ہے, یہ ہمارا اختیار ہے, اور پھر ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس طریقے سے حملہ کیا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا پلوامہ کا واقعہ ہوا, اور دیگر جو واقعات ہوئے بھارت کے اندر ہوئے, دہشت گردی کے واقعات, جس کو پاکستان نے ہمیشہ کنڈیم کیا ہے دہشت گردی کو. ہم تو دہشت گردی سے متاثر ہیں. پلوامہ کے واقعے پر بھی ہم نے کہا تھا کہ انویسٹیگیشن اگر آپ کرا رہے ہیں, فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن کرائیں, آپ بین الاقوامی جو ماہرین ہیں ان سے انویسٹیگیٹر سے کرائیں, اور پھر دیکھیں گے کس نے کیا ہے. پلوامہ کو لے کر بھی فالس فلیگ آپریشن کرنے کی کوشش کی گئی, وہاں بھی بھارت کو منہ کی کھانی پڑی, منہ توڑ ہم نے جواب دیا. اور اس کے بعد اب یہ جو پہلگام میں ایک واقعہ ہوا, اس کے بعد بھارت نے پاکستان میں الزام لگانا شروع کیا, اور الزام لگاتے لگاتے اب کیفیت کل, یعنی یہ رات کی جو صورتحال ہے, تقریباً 1 بجے کے بعد بھارت نے شہری آبادی کو اور سویلینز کو نشانہ بنایا, اور اس کے بعد پاکستان نے جواب دیا ہے. بھارت کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے. اینٹونیو گوٹریز جو کہ UN سیکرٹری جنرل ہیں, ان کی طرف سے بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے, اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسکلیشن کو ختم کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان بھی سامنے آیا ہے کہ یہ بہت ہی شرمناک
حرکت بھارت کی طرف سے کی گئی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ٹینشن تو دونوں ملکوں کے درمیان جاری تھی یعنی ڈیکیڈ سے جاری ہے لیکن یہ جو حرکت بھارت نے کی ہے ابھی یہ ایک شرمناک حرکت ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر بھی جو پاکستان کی قیادت ہے, سیاسی قیادت ہے, پولیٹیکل لیڈرز ہیں, ان کے بیانات آ رہے ہیں. صدر ممتاز زرداری کی طرف سے بھی بیان آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے بھی بیان سامنے آیا اور سب نے یہی بیان دیا ہے کہ بھارت کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہے. پاکستان اپنا دفاع کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. پاک آرمی اور پاک فضائیہ نے جیسے بھارت کے رافیل طیارے گرائے ہیں یہ سب کے سامنے ہیں. اب صورتحال ایسکلیشن کی طرف جاتی ہے یا نہیں؟ بھارت نے کیا کوئی سبق سیکھ لیا ہے ابھی یا بھارت مزید کوئی اس طرح کا مس ایڈونچر کرنے کی پوزیشن میں ہے, کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ کون ہمارے ساتھ ہیں اس وقت بتائیے؟ ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. مسعود صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ بھی یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں, مانیٹر کر رہے ہیں اس کو اور نیوز چینلز پر بھی اس کی ایکسٹینسو کوریج جاری ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بھارت سے ایکسپیکٹ تو کیا جا رہا تھا کہ کوئی ایسا حملہ کرے گا لیکن سویلین آبادی کو نشانہ بنا دینا جس میں بچے بھی شہید ہوں, عورتیں بھی شہید ہوں, تو یہ بزدلانہ ایک کارروائی ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے اور پاکستان کا جوابی وار اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ آئی تھنک ہم تو کہہ سکتے ہیں بزدلانہ کارروائی ہے لیکن انہوں نے اپنے تئیں ٹارگیٹڈ آپریشن کیا ہے مدرسوں کے اوپر جہاں پہ سویلین ڈیتھس ہوئی ہیں لیکن یہ ایکسپیکٹڈ تھا. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ایک آپریشن ہوگا. تو اب اگر یہ ہو چکا ہے تو اب ہمیں اس کے امپلیکیشنز اور جو ریزلٹس ہیں وہ ناپنے ہیں کہ کیسے ہوں گے. تو اب ہو چکا پاک فضائیہ ہیز ڈن ایکسٹریملی ویل. مبینہ طور پہ 5 جہاز کنفرم ہو گئے ہیں اور اب ہم اور آپریشن شاید جیسے آپ کہہ رہے تھے اب ختم ہو گیا ہے. ٹرمپ بیچ میں آ گیا, اس نے کہا کہ شیمفل آن پارٹ آف انڈیا. سو اب غالباً اس سے آگے چیز نہیں جائے گی ایز آف ناؤ. لیکن آئی تھنک پاکستان ایئر فورس ہیز ڈن اس ایبسولوٹ پراؤڈ اور یہ بڑی مشکل چیز تھی اور پاکستان آرمی نے بہت اچھا کیا ہے اور اب آئی تھنک یہ رک جانا چاہیے اور اللہ کرے کہ ٹرمپ اور جو عالمی طاقتیں ہیں وہ ان لوگوں کو دونوں سائڈوں کو ٹیبل پہ بٹھا کے تو ان مسائل کو حل کریں تاکہ 2 نیوکلیئر پاور طاقتیں اس طرح سے آپس میں لڑیں نہ. سو لیٹس ہوپ فار دا بیٹر. اچھا یہ مجھے بتائیے گا یہ جو دفاعی حکمت عملی پاکستان نے اختیار کی تھی obviously ہم تو پریمپٹ بھی کرتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ کیونکہ دیرینہ تعلقات کو ایسے صحیح نہیں رہے نا, دیرینہ دشمن ہے ہمارا, تو ہم جانتے ہیں کہ کہاں سے وہ اسٹرائک کر سکتا ہے. ایک بار پھر پاک فضائیہ نے یہ ثابت کر دیا ہے جیسے پلوامہ کے اٹیک کے بعد ہم نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ بھارت کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہے, پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے. ناقابل تسخیر تو ہمیں بھی سیٹ بیکس ہوں گے کبھی نہ کبھی لیکن ایز آف ٹوڈے آئی تھنک آرمی تو کیونکہ پوسٹ سے پوسٹ تک رسپانس لے رہی ہے. ایئر فورس کا جو کامبیٹ میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ میں بتا سکتا ہوں کہ ان کے 70 طیارے تھے جو کہ مظفر آباد پہ آئے اور اس میں اٹیک لیڈ کر رہے تھے سوخوئی 30. انہوں نے اسمارٹ ویپنز تھیں جس میں لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ فیڈ ہوتا ہے اور جب وہ 40,000 فٹ پہ پل اپ کر کے لانچ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو روکنا ناممکن ہو جاتا ہے. تو انہوں نے پریسیجن کے ساتھ جو مدارس مسجدیں مارنی تھی وہ مار لی انہوں نے. لیکن مین وائل ان کے جو ایسکارٹ تھے اور یہ جو جہاز تھے 15 کا پیکیج تھا, ان کو سامنا تھا ہمارے کوئی 26 سے 30 جہاز تھے لیڈ بائی J-10C اور F-16. اس کے بعد میرے انفارمیشن کے مطابق گرولنگ کامبیٹ ہوا, ایئر کامبیٹ ہوا چھوٹی سی ایئر اسپیس میں کوئی 1 گھنٹے کا which may be a record in the modern air combat history. اور اس میں جب تک میں سویا نہیں لیٹ سے کوئی 2 بجے کے قریب 3 بجے کے قریب تو تب تک 3 طیارے کنفرم ہو گئے تھے. اب یہ 5 کنفرم ہو گئے مگر سب سے بڑی سکسیس مودی نے جو کہا تھا کہ کاش رافیل ہوتا تو شاید ابھی لندن نہ گرتا, ہمارا سوخوئی 30 نہ گرتا, ہمارا MI-17 نہ گرتا. لیکن آئی تھنک سدھو ہیز پروون
It is the man behind the gun. सिद्धू ने जैसे ही रफाल आए 6 महीने के अंदर वो J-10C ले आए, उनको ग्रूलिंग डिसिप्लिन में डाला, ट्रेनिंग की और मर्ग बर समाचार तक वो तैयार थे कॉम्बैट में जाने के लिए। तो हमारे जो तैयारे थे J-10C और JF-17 ये तो कॉम्बैट टेस्टेड तैयारे हैं और आई थिंक इनमें सबसे खुश आज होंगे चीनी और चाइनीज जो मैन्युफैक्चरर हैं, बिकॉज इनकी जितनी भी वेपन सिस्टम्स हैं वो टेस्ट हमने की हैं और आज मेरे ख्याल में अमेरिकी और इंडियन जो हैं वो बड़े खाइफ होंगे कि J-10C और F-16 ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। तो चीन न सिर्फ दुनिया के सबसे अच्छे डैम बनाता है, सड़कें बनाता है, पुल बनाता है, सबमरीन्स बनाता है, शिप्स बनाता है, लेकिन उनके जहाज जब कॉम्बैट में गए तो आई थिंक दे प्रूव्ड कि वो वाकई चीनी बहुत काबिल लोग हैं। अल्लाह करे कि हम आइंदा भी ऐसा ही करें और पाकिस्तान को कामयाबियां दिलाएं। अल्लाह करे कि मुस्तफा ये बताइए, जैसे आपने खुद कहा कि जी अल्लाह करे कि मसाइल हल हो और हम तो हमेशा पर उम्मीद है कि टेबल टॉक के जरिए मसाइल का हल निकाला जाए पुरअमन तरीके से, लेकिन भारत एग्रेशन का। अच्छा मुझे बताइएगा, जैसे आप कह रहे हैं कि एक कॉम्बैट हुआ है और वहां पर दोनों यानी राफेल के तैयारे वहां से और यहाँ से J-10C और F से, तो यानी ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, वन ऑफ इट्स काइंड है ये सूरत हाल कि पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं मार गिरा सका भारत। अल्हम्दुलिल्लाह हम इंकसार पसंदी के साथ अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि जितनी हमने मेहनत की। और याद रखिए कि इस एयरफोर्स को कायदे आज़म ने इंस्ट्रक्शन दी थी जब रसालपुर एक दफा गए थे, तो उन्होंने कहा था इट शुड बी सेकंड टू नन। और आज तक जो आलम ने और यूनस ने, रफीकी ने, जो मलाउद्दीन बुच अहमद थे, इन्होंने, नूर खान ने, सजाद हैदर ने जो ट्रेडिशंस कायम की थी वो आज भी लोगों के लिए मिसले राह हैं। और आई थिंक वी ट्रेन्ड वेरी हार्ड। सिद्धू साहब थोड़े से सादा हैं और चुप चपीते आदमी हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी सख्त ट्रेनिंग की और उनका मैसेज मैंने तो बार बार दिया था कि बी अंडर नो इल्यूजन, वी आर गोइंग टू हिट देम एंड हिट देम वेरी हार्ड। ये बहुत बड़ी सक्सेस है कि यू कांट, ये खाली शायद कोई एक कॉम्बैट एविएटर ही सोच सकता है कि 1 घंटे का ग्रूलिंग कॉम्बैट कितना सख्त हुआ होगा और कितना नर्व रैकिंग हुआ होगा। और जो एयर स्टाफ लेड बाय द चीफ देख रहे होंगे वो कहता तो लाइव सारी चीजें नजर आती हैं, अनलाइक 65 एंड 71, उनका क्या हाल होगा। वहां पे सही फैसले करना। और ये भी मैं बताता चलूं कि सिद्धू ने एक डेलिबरेट डिसीजन लिया कि मैंने डिसाइसिव कॉम्बैट मुजफ्फराबाद पे करना है, क्योंकि यहाँ पे रैकेट जो भी हम मारेंगे जहाज वो डिस्प्यूटेड या हमारे एरिया में गिरेंगे या डिस्प्यूटेड एरिया में गिरेंगे। जो अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर के क्रॉस मारते तो शायद उसकी इम्प्लीकेशन डिफरेंट होती। तो हमने ये कॉम्बैट किया मुजफ्फराबाद के ऊपर और उन्होंने ऑफ कोर्स दे डिड सरप्राइज अस, क्योंकि उन्होंने जब टेक ऑफ कर लिया तो हमने आई थिंक मॉनिटर किया, हमने अपनी जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल थे उनको वेक्टर किया और जहाज भेजे और 70-70:30 ये रेशो था। जी। और आई थिंक हमारे लोगों ने, जैसे मैं कह रहा हूँ, चीनी तो बहुत ही खुश होंगे, अमेरिकी बहुत ही खाइफ होंगे कि उनका 6th जनरेशन जहाज भी उड़ रहा और अमेरिकियों का नहीं उड़ रहा। तो बड़े फख्र की बात है। हमारा सर बिल्कुल फख्र की बात है। सर हमारे साथ ही आप रहिए, हमारे साथ ही रहिए। इसी असना में नादिया खान ने भी ज्वाइन हमें कर लिया है। नादिया को भी वेलकम करते हैं। नादिया देखें, वही बुज़लाना का मुस्तफा हमारे साथ ही रहिए आप। तो वही भारत ने जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमें पता था कि भारत इस तरह की कार्रवाई करेगा। ज़ुहैब, मैं जो कल जिस तरह मैं शो पे बहुत इमोशनल हो गई, रो पड़ी, कभी ऐसा इस तरह हुआ नहीं। यकीन करें, जो हमारे फैमिली में जो जान पहचान में फोर्सेस के जो लोग हैं, उधर जो बिहेवियर चल रहा था, जो पैटर्न नजर आ रहा था, ये वो ऐसा ही था कि जैसे पिछली जंगों में था। अब वो भी कॉन्फिडेंशियल कुछ अपनी फैमिलीज को नहीं बता सकते फौजी, हम भी कोई, अगर हमें शक है तो हम भी कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन यकीन करें, कल मुझे पता था ये आने वाले दिनों में ऐसा जो पैटर्न चल रहा है ना, ये होगा। लेकिन हम कह नहीं सकते थे कि हम भी कोई पैनिक क्रिएट करें या क्या कोई ऐसे, और ये बात आनी चाहिए हमारी फौज की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, तो बोला नहीं था। लेकिन ये कि और आते हुए थोड़ी सी मुझे देर भी क्यों, क्या ये हम बात करेंगे
لیکن ابھی اچھا ابھی ہم آپ کو ذرا تھوڑا سا بتا دیں پہلے کہ ڈی جی ISPR نے بریفنگ دی اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے بھارت نے کیا، وہ ذرا پہلے آپ سن لیجئے، موضوع صاحب ہمارے ساتھ رہیے، پھر اس پر بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے. So we are giving our armed forces, the ground forces, the air force are giving all the necessary responses to defend the territorial integrity and sovereignty of the Pakistan. And so far, I can confirm you that 5 Indian aircrafts, including 3 Rafale, 1 Su-30 and 1 MiG-29 have been shot down, and 1 Heron drone has also been shot down. So I would also like to emphasize that all of these engagements have been done as a defensive measure. After these aircraft or the Indian aircraft attack the fire on the Pakistani territory. So these locations that you are asking, there are the information that I have so far with me now. This is near Bhatinda in India, in Akhnur, and there are other locations also. As the information keeps on coming, I'll keep on updating. I'll not go into the operational details of what systems were active, how they have operated, and how they were not, which thing went like this. So the questions can also be that how come 5 Indian aircraft have been shot down once they have got such an elaborate Indian air defense system on ground. So and once they were the aggressor and they had the time and place of their choosing at their disposal. So there can be multiple questions raised on this cowardly act also, where the sovereignty of a country has been violated, where the Article 51 of the UN Charter, where we have all the right of defending ourselves, and in light of that article and of the international norms, we are defending the people of Pakistan. We don't have the casualties. We know for a fact that at multiple locations we have engaged them in a very successful manner, and they have suffered casualties, that we know. But how much casualties they have suffered, we don't have those details right now. And Pakistan will take all the steps that are necessary to defend its territorial integrity, sovereignty, and honor of the country and its people. And these steps are but Pakistan remains a very responsible state. As you understand that after the Pahalgam incident also, Pakistan offered that instead of putting allegations without evidence, there is a need for undertaking a transparent, independent inquiry by neutral inquiry. And so that's the way forward that we suggested, because we didn't see any shred of evidence on these allegations. But I have the details as far as ground operations are concerned, that Pakistan has engaged the Indian troops at multiple locations of line of control, and we have successfully not only taken on them, neutralized them at multiple locations, and we have the visuals of a lot of damage that is coming across the line of control of their bunkers, of their posts, of their units, and other locations. Because but the damage assessment, I think, is going to take some time. जी शुक्रिया आपका. अभी तो ऐसे हमारे जज्बे जुनून जो हालत है हमारी हर पाकिस्तानी की, अब सिर्फ मैं बताऊं पाकिस्तानी जो यहाँ है सिर्फ वो नहीं, दुनिया भर में आपको पता है ऐसी दुनिया बदल गई है आज. जो स्टूडेंट्स वगैरह भी जो साथ में रहते थे, जो हमारी नई जनरेशन है, जिनको होता था कि क्यों भाई हमारे बाओ-अजदाद जो हैं इतनी हमारे अंदर नफरतें डाली हैं, ये वो बड़े हम इस तरह रह रहे होते हैं, आज उनकी भी जिंदगी बदल गई है. आप यकीन करें जो उन्होंने वहां इंडियन लोगों ने बच्चों ने स्टेटस लगाए, फिर पाकिस्तानी बच्चों ने स्टेटस लगाए, इनको आज बच्चों को भी समझ आएगी कि हमारी किताबों में जो हमने जो लिखा है वो क्यों लिखा है. जो दूसरी बड़ी जनरेशन है, जो हम जिस तरह हमारे अंदर वो जो एक हमेशा से एक तकलीफ रही है, एक गुस्सा है और एक भरोसा जो हमें नहीं है, वो क्यों नहीं है और क्यों हमने हमेशा पढ़ा है जी ये हिंदू मुसलमान दुश्मनी, और ये हमें कभी हमारे अंदर मोहब्बत पैदा होने ही नहीं देंगे. बिल्कुल ऐसे. तो इस सूरत हाल पर मजीद हम बात करते हैं. दिफाई तज्ज़ियाकार मारिया सुल्तान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया. मारिया साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया. अभी हम DG ISPR की ब्रीफिंग भी दिखा रहे थे. उन्होंने कहा कि UN चार्टर का आर्टिकल 51 है
جس کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور اپنے سوورنٹی کا دفاع کرنے کے لیے بھرپور ہماری صلاحیت ہے، لیکن شہری آبادی کو نشانہ بنا دینا آپ کی کیسے انٹرنیشنلی پیغام جائے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا تو ایک آ گیا ہے، انہوں نے کہا کہ بزدلانہ یہ شرمناک حرکت کی ہے بھارت نے۔ دیکھیں، یہ دنیا میں آپ کو کہیں مثال نہیں ملتی کہ جہاں آپ جنگی جرائم کے مرتکب ہوں جنگ کی شروعات میں۔ ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے کہ شہری آبادی غلطی سے نشانہ بن جائے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ کبھی بھی آپ ان کو جنگی ہدف بنائیں اور جنگ کی شروعات آپ جو ہے مساجد سے کریں یا کوئی بھی پلیسز آف ورشپ، کیونکہ ان کو جنگی طور پہ تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے جس طرح ہندوستان نے پاکستان کے اوپر، پاکستان کی شہریوں کے اوپر یہ حملہ کیا ہے، اور نہ صرف پاکستان کے اندر لائن آف کنٹرول کے پاس کیا ہے بلکہ مظفر آباد میں یا کسی اور جگہ پہ، بلکہ انہوں نے پاکستان کے طول و عرض میں کیا، لاہور میں، بہاولپور شرقیہ میں، یہ پاکستان کے اوپر جنگ ہے۔ اور ظاہر ہے اس کا دفاع جو ہے پاکستان نے آرٹیکل 51 یعنی کہ جو اقوام متحدہ کے اندر جب آپ پہ جنگ عائد کی جاتی ہے تو ایگریسر ہم نہیں ہے، ہندوستان ہے، اور ہم نے اپنے دفاع میں جو ہے یہ تمام جنگی کارروائیاں کی ہیں۔ اور ظاہر ہے جو ہندوستان کی ایئر کرافٹ پاکستان میں آئے ہیں تو پاکستان نے ان کو تباہ کیا ہے، اور جو تباہ کیا ہے اس میں تقریباً 5 سے 6 جو ایئر کرافٹ ہیں وہ ان کے تباہ ہوئے ہیں۔ ان کی بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز پہ بھی جو آپ نے حملہ کیا ہے وہ آپ نے اپنے دفاع میں کیا ہے۔ تو یہ وضاحت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 10 سے 11 جو ان کی پوسٹ ہیں وہ بھی حملے کے اندر ہیں، اور تقریباً 4 یا 5 پوسٹیں تباہ ہو چکی ہیں۔ تو یہ ہندوستان کو اور ہندوستان کی عوام کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ پاکستان سے جنگ چاہتے ہیں، کیونکہ جنگ کی شروعات تو وہ کر چکے ہیں۔ اب کس سطح پہ روکنا ہے وہ آج NCA کی میٹنگ کے بعد یہ واضح ہوگا۔ جی ماریا، بالکل یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جنگ جو ہے شروع کرنی ہے تو بھی جلدی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ نے جو شکست آپ نے تسلیم کی ہے وہ بھی گھنٹوں میں سے، تو مودی کا کوئی مذاق بن گیا دنیا بھر میں ویسے بھی، اور اپنے لوگ ان کے کتنے ان کو ذلیل کریں گے اب، اور کر رہے ہوں گے کہ یہ کیا تھا، یہ کیا آپریشن سندور کیا تھا، چاہتے کیا تھے اچیو کرنا؟ دیکھیں، آپریشن سندور بڑا واضح ہے، وہ اس سے جو ہے ہندوستان کے اندر ہندو مسلم فسادات چاہتے ہیں۔ مسجدوں کو شہید کرنے کا کیا مطلب ہے کہ کل وہ ہندوستان کے اندر جو مساجد ہیں ان کے خلاف ہندو انتہا پسندوں کی تحریک کو جگہ دینا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے اس سے ہندو مسلمان فساد شروع ہوں گے اور ان کے اوپر زندگی تنگ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جو رد عمل پاکستان کی طرف سے آیا ہے وہ اب ان کو سمجھانا مشکل ہے، اور ابھی صرف شروعات ہے۔ ابھی ہم جنگ ہندوستان کے جنوب میں نہیں لے کے گئے ہیں، اور کل ہم جنگ ہندوستان کے جنوب میں لے کے جاتے ہیں تو ہندوستان کیا جواب دے گا کہ ہندوستان نے اپنے مودی حکومت نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے پاکستان کے ساتھ جنگ کی، اور کروڑوں کا نہیں، لاکھوں کا نہیں، مطلب جو ہے ان اکاؤنٹیبل جو ہے ہندوستان کو نقصان کرتی ہے جنگی طور کے اوپر بھی اور ہندوستان کی اکانومی کے اوپر بھی۔ اور جو اس وقت سمندری راہداری، معاشی راہداری ہے، اگر اس سائڈ سے پر جنگ جاتی ہے تو یہ کیا کریں گے؟ لیکن پاکستان شروع کیا ہے تو ختم تو پاکستان کو ہی کرنا چاہیے، نہیں کہ جب چاہیں شروع کر دیں جب چاہیں ختم کر دیں، ایسے تو نہیں ہوتا بھائی۔ دیکھیں، ایسے نہیں ہوتا، یہ ظاہر فیصلہ پاکستان کرے گا، اور پاکستان کا فیصلہ جو ہے اسی پہ ہوگا جب تک ہم ہندوستان سے ایک انکنڈیشنل معافی نہیں لیتے ہیں اور ان کی وضاحت نہیں آتی کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے ان کو اعتراف تو کرنا پڑے گا۔ یہ دنیا کے سامنے جو ان کے جہاز گرے ہیں، جو ان کا ہیرون UAV گرا ہے وہ بھی سامنے ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے باقی ساری دنیا بھی بڑی غور سے دیکھ رہی ہے جو بھی صورتحال بن رہی ہے۔ چین کی طرف سے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کو جو ہے ڈی ایسکلیٹ کرنا چاہیے، اور وہ ہر طرح کی دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب جو آپ کو ریاستی دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہندوستان کی طرف سے، اس کی مذمت کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے پاکستان اپنا حق رکھتا ہے، حق پر جانب ہے دفاع کے لیے۔ اچھا ماریا صاحب، یہ کہیے گا کہ پاکستان نے بر وقت، یعنی ہر فرنٹ پہ پاکستان بر وقت جواب دے رہا ہے۔ ہم نے مقامی اور بین الاقوامی میڈیا کو وزٹ کرایا، LOC کا ہم نے دکھایا، کیونکہ بھارت کی طرف سے یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں سیف ہیونز ہیں اور ان کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اور آج بھی وزیر اطلاعات نے بر وقت ایک چھوٹی بریفنگ دی، انہوں نے کہا کہ آج بھی ہم لے کر جائیں گے انٹرنیشنل میڈیا کو، جو کہ کنونس ہے کہ پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو اس فرنٹ پر بھی پاکستان ٹائملی جواب دے رہا ہے۔ دیکھیں، بات دراصل یہ کہ پاکستان ایک مسلم ملک ہے۔ مسلم ملک کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس طول و عرض میں مساجد ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر مسجد جو ہے دہشت گردی کا مرکز ہے؟ یہ تو ناقابل قبول بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا میں جہاں مسلمان بستے ہیں، جہاں مساجد ہیں، وہ دہشت گردی کا مرکز ہیں۔ انہوں نے کس بنیاد کے اوپر ان مساجد کو حملہ ان کے اوپر کیا ہے؟ اور اگر حملہ کیا اور شہریوں کو، عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنایا تو پاکستان کیا کرتا؟ اس کا جواب نہ دیتا۔ آپ نے ہماری سرحد کی خلاف ورزی کی ہے، آپ نے ہمارے پہ حملہ کیا ہے، اور آپ نے ہمیں رات کے وقت یہ حملہ کیا ہے، تو ظاہر ہے پھر پاکستان نے اس کا جواب دیا ہے۔ یہ 5 جہاز گرنا ایک چھوٹی بات نہیں ہے۔
इसका मतलब ये है कि इनमें इतनी सख्त नहीं है। उसके बाद 5 लोग इनके जो है अभी तक मुस्तफी हो चुके हैं, एक रॉकर इंटेलिजेंस चीफ, एक इनके एयर चीफ जो हैं, और उसके साथ साथ 15 कोर के जो कोर कमांडर हैं वो मुस्तफी हो चुके हैं। यानी कि जो भी इनके जंगी लीडर्स थे वो मुस्तफी हो चुके हैं जंग से पहले। इनकी पोस्टें जो है सफेद झंडे लड़ा रही हैं, इनकी पोस्टें तबाह हो रही हैं, इसके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स जो हैं जमीन पोस्ट हो चुके हैं, और अभी वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से जंग जीत रहे हैं। ये कौन सी जंग जीत रहे हैं? बिल्कुल मारिया जी, और क्या ये बात भी सही है कि जो ये इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स थे जब ये निकले हैं अपने मिशन पे, तो 2 मसले थे इनके साथ। एक ये कि इनको जहाज से इतना उड़ाने नहीं आते थे, इनके ऊपर पूरी ट्रेनिंग भी नहीं मिली हुई थी, और दूसरा उनको पता ही नहीं था कि वो ये जंग लड़ क्यों रहे हैं, और उनके दिन भी नहीं मानते थे कि भाई अब मतलब हम क्यों अब नॉर्मल लोगों पे, सिविलियंस पे हम अटैक करने जा रहे हैं। तो वो जो जज्बा जुनून पाकिस्तानी पायलट्स में है वो उनमें नहीं था, और ना और किसी और भी उनके फौज में है। वो इस जंग को लड़ने से पहले ही नहीं मानते कि ये जंग हम क्यों लड़ रहे हैं, और ये जब जज्बा ना हो फौजियों में तो क्या परफॉर्म करेंगे वो? देखिए, बात ये है कि हम तो अपनी दफा की जंग लड़ रहे हैं। हम तो आर्टिकल 51 के तहत हमारे पे जंग आयद की कि हम उसका दिफा कर रहे हैं, हम उसका रद्द अमल दे रहे हैं, और हम अपने पाकिस्तानी शहरियों को महफूज कर रहे हैं। हम किसी सूरत भी इस किस्म की जाराना कार्रवाई की इजाजत नहीं दे सकते। दूसरी तरफ हिंदुस्तान की फौज किस चीज की जंग लड़ रही है? मतलब क्या उन्होंने कम कत्लो गारत की है मकबूजा कश्मीर के अंदर? क्या उन्होंने कम कत्लो गारत की है मुसलमानों के खिलाफ जो हिंदुस्तान के अंदर मोदी हुकूमत के नीचे कर रहे हैं? और अब वो क्या समझते हैं कि सरहद पर आके हमारी मसाजिद को अटैक करके उसका कोई रद्द अमल नहीं आएगा? देखिए, रद्द अमल तो जारी है, और इस बात का फैसला कि कितनी सतह तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये हमारी एनसीए की मीटिंग के बाद वाज़ेह होगा। लेकिन एक बात तय है कि हिंदुस्तान को ये बात समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान ना तो डरने वाला है, ना ही पाकिस्तान जंग से कतराएगा, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की अफवाज, हम हर सूरत जो है पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज के साथ खड़े हैं, और हर सूरत हम नाहक पाकिस्तानी शहरियों के खून की कीमत हिंदुस्तान के खून से लेंगे। और एक तरह नहीं, इसका जो जवाब है हिंदुस्तान को शायद लाखों करोड़ों डॉलर से देना पड़ेगा, और उसके बाद ये अपनी कौम को वजाहत करें कि इन्होंने इतना जो हिंदुस्तान को नुकसान करवाया है वो अपने लोगों को जवाब देना पड़ेगा, अपने झूठ के लिए। और बारी साहब ये भी कहिएगा कि अब ये कितना क्रूशल है, और ये जाहिर है पाक आर्मी और पाकिस्तानी हुकूमत डिसाइड करेगी कि हमने अभी तो हमने इस हमले को रोका है और उनके 5 तैयारे मार गिराए, तो आगे आने वाले 1, 2, 3 दिन बड़े अहम होंगे कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई कैसे करता है, या इससे पहले आप समझती हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बीच में पड़ के कुछ मीडिएट कराने की कोशिश करेगी? देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को करना तो चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम इस बात का फैसला करेंगे कि हम ये जंग जनूब में लेके जानी है या नहीं लेके जानी। और उसमें अगर हम जनूब में जंग लेके जाते हैं और हिंदुस्तान के जैसे इन्होंने बहावलपुर में और लाहौर में अटैक किया, आप मुझे बताएं कि लाहौर कितनी गुंजान आबादी है, बहावलपुर में कितनी गुंजान आबादी है? अगर वहाँ सिविलियन हमारे ज्यादा उनकी शहादतें हो जाती तो उसका क्या जवाब देते कि ठीक है, ये तो मुमकिन नहीं है, और हम जंग के लिए तैयार हैं। आपकी फॉर्मेशन जो है इस वक्त जंग के लिए तैयार है, और अगर हिंदुस्तान की फौज गलती से भी गलती करती है कि पाकिस्तान की सरहद को किसी जगह पर भी जमीन जगह पर अटैक करती है, तो पाकिस्तान फुल फ्लैश काउंटर अटैक करेगा। बिल्कुल, और अब समझ भी आता है कि जो इन्होंने बिल्कुल अभी हमारे जो चैनल्स बंद कर दिए, हमारे न्यूज चैनल्स ब्लॉक कर दिए, इसलिए कि ताकि उन लोगों को वो कोई भी झूठी खबर सुना सके, उनको पता ही ना चले कि वॉर की जी एक्चुअल सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान कैसे इनकी धुलाई कर रहा है, ये इनके लोगों को पता ना चले। लेकिन पता चल गया है, को पता चल गया है कि क्या मोदी ने उनके साथ किया, और बड़े जलील हुए हैं और बहुत पिटे हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स। बहुत शुक्रिया मारिया सुल्तान साहिबा, आपने अपना तज्जिया दिया। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब ने। राजा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त दिया। ऐसे मौके पर आपकी हिम्मत को सलाम है, और आजाद कश्मीर में रहने बसने वाले लोगों की हिम्मत को सलाम है, क्योंकि हमारे नुमाइंदे जो बात कर रहे हैं वहां जाके उनका जज्बा, उनका जोश, हुब्बुल वतनी से भरपूर वो लोग हैं। हालांकि उन पर हमला हुआ है, कोशिश की गई है, लेकिन वो कहते हैं कि हम तैयार हैं और पाक फौज से आगे ही हम खड़े होंगे। क्या कहेंगे इस मौके पर? क्या इस पहले तो सूरत हाल बताइए मुझे, आजाद कश्मीर में क्या फील है? राजा फारूक ऐसा आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? डिस्कनेक्ट हो गए जी, थोड़ी देर में फिर से दोबारा। राजा फारूक साहब, आपको आवाज आ रही है? मुझे बताइए कि आजाद कश्मीर में क्या सोच रही है इस वक्त लीडरशिप, वहां के शहरी क्या सोच रहे हैं, क्या हालात वाकयात हैं, पहले ये बताइए। हमें इनकी आवाज नहीं आ रही, शायद उनको हमारी आवाज आ रही है, तो दोबारा मेरे ख्याल राब्ता करने की कोशिश करते हैं। तो ज़ुहैब, ये बहुत ही
अजीब सिचुएशन, बिल्कुल। जैसे आप मतलब सोच नहीं सकते कि इतनी बेवकूफ़ी जो है भारत एक्चुअली कर भी सकता है कि जब सारी ऑड्स अगेंस्ट उनके ही जा रही हैं, लेकिन फिर भी, और उसके बाद उससे ज्यादा हैरत हुई मुझे उस सफेद झंडे को देख के। सफेद झंडे को कि देख भाई के हैरत हुई। और ये क्या सीज फायर कर रहे हो, इतनी जल्दी क्यों भाई, अभी तो शुरू हुए हैं हम। वो उस चौकी अभी तो- पर उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए और बिल्कुल। वो जो नुकसान हुआ, एक बार फिर हमें ज्वाइन कर लिया। राजा फारूक खैर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैं ये कह रहा था, आप शायद आपको आवाज मेरी नहीं पहुंची कि हम आजाद कश्मीर के लोगों को सलाम पेश करते हैं इस वक्त, वहां की लीडरशिप को भी, जिस तरीके से वहां से जो फील आ रहा है ना, वो कह रहे हैं कि हम अपने पाक फौज के एहलकारों से आगे खड़े होंगे इस जंग में। तो जरा बताइए वहां का माहौल क्या है। देखिए, बात यह है, कश्मीर जो है ना, ये जो लाइन, ये पाकिस्तान की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये आजाद कश्मीर, अल्लाह के फजल करम से हमेशा से। ये 65 में, ये 71 में, ये अभी भी जो है। तो बात यह है कि उसने जो बनाया था अपनी तरफ से, वार यूफोरिया पैदा किया हिंदुस्तान के अंदर, और जिस तरह के उनके दावे थे, वो जो स्टूडियोज में बैठकर जो है, वो जो पाकिस्तान के ऊपर जो है ना, वो बर्तरी के दावे कर रहे थे, आज वो सामने आ गया। और एक तो फौज के साथ लड़ती है, लेकिन आजाद कश्मीर में अल्लाह के फजल करम से सिविलियन जो लोग हैं, जो आजाद कश्मीर के लोग हैं, वो सारे अपनी फौज के साथ है। हिंदुस्तान का प्रॉब्लम क्या है कि मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तानी फौज की पीठ खाली है। पर इधर अल्लाह के फजल से आगे भी हैं फौज के और पीछे भी फौज के, दोनों तरफ है हमारे सिविलियन। तो ये अपना, मैं रात को हम बैठा हुआ था मैं घर में, फिर जिसको वो हिंदुस्तान ने मिसाइल मुजफ्फराबाद शहर के ऊपर मारे, वो मैं देखते हुए नजर आ रहे थे, जहाँ वो पड़ते थे, धमाके हो रहे थे, उनकी आवाजें और फिर वो जो शोरे से बुलंद हो रहे थे। एक मस्जिद पर उन्होंने किया, बखुदा तो कुछ भी नहीं है, पुलिस स्टेशन के साथ है वो जगह, और एक वहां पर शहादत हुई है, हवेली में 2 जगह शहादत हुई है, कोटली में शहादतें हुई हैं। मसाजिद को उन्होंने हिट किया है कि जी ये अल्लाह का घर है, ये कोई तकरीबकारी का अड्डा नहीं है, हम मस्जिद को इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं करते। और कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि जिस पर हिंदुस्तान ने जो दावे किए थे कि वो सच साबित होता है। दुनिया भी नहीं उसकी सपोर्ट नहीं की, जमीनी फौज ने भी हमारा उनका जो है वो मतलब मौसर तरीन जवाब दिया। और अभी भी हम जो है ना, जवाबदेही का हक महफूज रखता है पाकिस्तान। ये नहीं है कि ये कोई ऐसी बात है, वो महफूज रखता है इसलिए कि इब्तिदा उसने की है, हमने तो उसको रिटेलिएशन में किया। और मैं आपको बताऊं कि वो कश्मीरी में, मैं रात को एक छोटा सा क्लिप था, वो कश्मीरी वो जबान में बात कर रहे थे, वो गिर गया जहाज इनका हिंदुस्तान का, वो कश्मीरी जबान में बात कर रहे थे। आपको अंदाजा नहीं है कि वहां उसको कितनी खुशी की लहर दौड़ी है श्रीनगर में, तो जो उसको जो जहाज गिरा है, उसका वो उनका जो हवाई अड्डा है अवंतीपुरा, उसके साथ जो है वो जहाज भी गिरा है। जी राज साहब, बताएं लोगों का कि क्या जज्बात है वहाँ, किस तरह, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी फोर्सेस को, हमारे जवानों को? मैं आपको अर्फा कहता हूँ कि रात को, बल्कि मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि लोग जो है ना, वो लाइटें गाड़ी की जल रही हैं, लोग बाजारों के ऊपर जो है ये जिस तरफ किया इस तरफ लोग, औरतें बच्चे सारे सड़क पे घूम रहे, मतलब इसमें फौज के अपने नारे लगा रहे हैं, और जो है वो जैसे ईद का समय होता है। वल्लाह मैं आपसे कहता हूँ, मैं भी था कि थोड़ा सा आदमी को सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन किसी ने जो है ना वो इस बात की परवाह नहीं की कि दुश्मन जो है वो मिसाइल दाग रहा है इस वक्त आजाद कश्मीर के ऊपर और मुजफ्फराबाद शहर के ऊपर। तो वो लोगों ने बिल्कुल वाला उसको जो है उनको मैसेज से नहीं लोगों ने होने दिया कि इस तरह के हिंदुस्तान का कोई हमला हुआ है, लेकिन लोगों को हौसले बुलंद है और वो फौज के साथ है, मुल्क पाकिस्तान के साथ है। आजाद कश्मीर में कोई इधर तकसीम नहीं है सियासी, ये फलां पार्टी का, ये फलां पार्टी का। जी जी सर, प्लीज कोई मैसेज दीजिए। मैंने पूछा था क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पाकिस्तान फोर्सेस को, पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की नेवी को, पाकिस्तान की एयरफोर्स को, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, हदियत तबरीज पेश करता हूँ कि उन्होंने हक अदा किया है मुल्क के दफा का, और दुश्मन को ये बताया कि जारियत मुसलत की तो आपको इसका दंदाने शिकन जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल। कश्मीर जो है ना, ये जो लाइन, ये पाकिस्तान की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये आजाद कश्मीर, अल्लाह के फजल करम से हमेशा से। ये 65 में, ये 71 में, ये अभी भी जो है। तो बात यह है कि उसने जो बनाया था अपनी तरफ से, वार यूफोरिया पैदा किया हिंदुस्तान के अंदर, और जिस तरह के उनके दावे थे, वो जो स्टूडियोज में बैठकर जो है वो जो पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो बर्तरी के दावे कर रहे थे, आज वो सामने आ गया। और एक तो फौज के साथ लड़ती है, लेकिन आजाद कश्मीर में अल्लाह के फजल करम से सिविलियन जो लोग हैं, जो आजाद कश्मीर के लोग हैं, वो सारे अपनी फौज के साथ है। हिंदुस्तान का प्रॉब्लम क्या है कि मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तानी फौज की पीठ खाली है, पर इधर
اللہ کے فضل سے آگے بھی ہیں فوج کے اور پیچھے بھی فوج کے، دونوں طرف ہے ہمارے سمجھے. تو یہ اپنا میں رات کو بیٹھا ہوا تھا میں گھر میں، پھر جس وقت وہ ہندوستان نے میزائل مظفر آباد شہر کے اوپر مارے وہ میں دیکھتے ہوئے نظر آ رہے تھے، جہاں وہ پڑتے تھے دھماکے ہو رہے تھے، ان کی آوازیں اور پھر وہ جو شورے سے بلند ہو رہے تھے. ایک مسجد پر انہوں نے کیا بخدا تو کچھ بھی نہیں ہے، پولیس اسٹیشن کے ساتھ ہے وہ جگہ، اور ایک وہاں پر شہادت ہوئی ہے، حویلی میں 2 جگہ شہادت ہوئی ہے، کوٹری میں شہادتیں ہوئی ہیں. مساجد کو انہوں نے ہٹ کیا ہے کہ جی یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کوئی تخریب کاری کا اڈا نہیں ہے، ہم مسجد کو اس کام کے لیے استعمال نہیں کرتے. اور کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس پر ہندوستان نے جو دعوے کیے تھے کہ وہ سچ ثابت ہوتا ہے. دنیا بھی نہیں اس کی سپورٹ نہیں کی، زمینی فوج نے بھی ہمارا ان کا جو ہے وہ مطلب مؤثر ترین جواب دیا. اور ابھی بھی ہم جو ہے نا جواب دہی کا حق محفوظ رکھتا ہے پاکستان. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی بات ہے، وہ محفوظ رکھتا ہے اس لیے کہ ابتدا اس نے کی ہے، ہم نے تو اس وقت اس کو ریٹیلیشن میں کیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کشمیری میں رات کو ایک چھوٹا سا کلپ تھا، تو وہ کشمیری وہ زبان میں بات کر رہے تھے، وہ گر گیا جہاز ان کا ہندوستان کا، وہ کشمیری زبان میں بات کر رہے تھے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں اس وقت کتنی خوشی کی لہر دوڑی ہے سری نگر میں کہ جو اس کو جو جہاز گرا ہے، اس کا وہ ان کا جو ہوائی اڈا ہے اونتی پورا، اس کے ساتھ جو ہے وہ جہاز بھی گرا ہے. جی راجد صاحب بتائیں لوگوں کا کہ کیا جذبات ہیں وہاں، کس طرح کیا میسج دینا چاہیں گے ہماری فورسز کو، ہمارے جوانوں کو؟ میں آپ کو ہر وقت کہتا ہوں کہ رات کو بلکہ مجھے غصہ بھی آ رہا تھا کہ لوگ جو ہے نا وہ لائٹیں گاڑی کی جل رہی ہیں، لوگ بازاروں کے اوپر جو ہے یہ جس طرح کیا اس طرف لوگ عورتیں بچے سارے سڑک پہ گھوم رہے، مطلب اس میں فوج کے اپنے نعرے لگا رہے ہیں، اور جو ہے وہ جیسے عید کا سما ہوتا ہے. واللہ میں آپ سے کہتا ہوں میں بھی تھا کہ تھوڑا سا آدمی کو سیفٹی کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن کسی نے جو ہے نا وہ اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ دشمن جو ہے وہ میزائل داغ رہا ہے اس وقت آزاد کشمیر کے اوپر اور مظفر آباد شہر کے اوپر. تو وہ لوگوں نے بالکل والا اس کو جو ہے ان کو محسوس ہی نہیں لوگوں نے ہونے دیا کہ اس طرح کے ہندوستان کا کوئی حملہ ہوا ہے، لیکن لوگوں کو حوصلے بڑھا ہے اور وہ فوج کے ساتھ ہے، ملک پاکستان کے ساتھ ہے. آزاد کشمیر میں کوئی ادھر تقسیم نہیں ہے سیاسی، یہ فلاں پارٹی کا یہ فلاں پارٹی کا. جی سر پلیز کوئی میسج دیجیے. میں نے پوچھا تھا کیا میسج دینا چاہیں گے آپ پاکستان فورسز کو، پاکستان کی آرمی، ایئر فورس، نیوی کو، کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی آرمی کو، پاکستان کی نیوی کو، پاکستان کی ایئر فورس کو ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہدیت تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حق ادا کیا ہے ملک کے دفاع کا، اور دشمن کو یہ بتایا ہے کہ جارحیت مسلط کی تو آپ کو اس کا دندانے شکن جواب دیا جائے گا. بالکل. کشمیر جو ہے نا یہ جو لائن، یہ پاکستان کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے، یہ آزاد کشمیر اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ سے. یہ 65 میں یا 71 میں یہ ابھی بھی جو ہے. تو بات یہ ہے کہ اس نے جو بنایا تھا اپنی طرف سے وار یوفوریا پیدا کیا ہندوستان کے اندر، اور جس طرح کے ان کے دعوے تھے، وہ جو اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر جو ہے وہ جو پاکستان کے اوپر جو ہے نا وہ برتری کے دعوے کر رہے تھے، آج وہ سامنے آ گیا. اور ایک تو فوج کے ساتھ لڑتی ہے، لیکن آزاد کشمیر میں اللہ کے فضل و کرم سے سیولین جو لوگ ہیں، جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، وہ سارے اپنی فوج کے ساتھ ہیں. ہندوستان کا پرابلم کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی فوج کی پیٹھ خالی ہے. ادھر اللہ کے فضل سے آگے بھی ہیں فوج کے اور پیچھے بھی فوج کے، دونوں طرف ہے ہمارے سمجھے. تو یہ اپنا میں رات کو بیٹھا ہوا تھا میں گھر میں، پھر جس وقت وہ ہندوستان نے میزائل مظفر آباد شہر کے اوپر مارے وہ میں دیکھتے ہوئے نظر آ رہے تھے، جہاں وہ پڑتے تھے دھماکے ہو رہے تھے، ان کی آوازیں اور پھر وہ جو شورے سے بلند ہو رہے تھے. ایک مسجد پر انہوں نے کیا بخدا تو کچھ بھی نہیں ہے، پولیس اسٹیشن کے ساتھ ہے وہ جگہ، اور ایک وہاں پر شہادت ہوئی ہے، حویلی میں 2 جگہ شہادت ہوئی ہے، کوٹری میں شہادتیں ہوئی ہیں. مساجد کو انہوں نے ہٹ کیا ہے کہ جی یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کوئی تخریب کاری کا اڈا نہیں ہے، ہم مسجد کو اس کام کے لیے استعمال نہیں کرتے. اور کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس پر ہندوستان نے جو دعوے کیے تھے کہ وہ سچ ثابت ہوتا ہے. دنیا بھی نہیں اس کی سپورٹ نہیں کی، زمینی فوج نے بھی ہمارا ان کا جو ہے وہ مطلب مؤثر ترین جواب دیا. اور ابھی بھی ہم جو ہے نا جواب دہی کا حق محفوظ رکھتا ہے پاکستان. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی بات ہے، وہ محفوظ رکھتا ہے اس لیے کہ ابتدا اس نے کی ہے، ہم نے تو اس وقت اس کو ریٹیلیشن میں کیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کشمیری میں رات کو ایک چھوٹا سا کلپ تھا، تو وہ کشمیری وہ زبان میں بات کر رہے تھے، وہ گر گیا جہاز ان کا ہندوستان کا، وہ کشمیری زبان میں بات کر رہے تھے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں اس وقت کتنی خوشی کی لہر دوڑی ہے سری نگر میں کہ جو اس کو جو جہاز گرا ہے، اس کا وہ ان کا جو ہوائی اڈا ہے اونتی پورا، اس کے ساتھ جو ہے وہ جہاز بھی گرا ہے.
جی راجد صاحب بتائیں لوگوں کا کہ کیا جذبات ہیں وہاں، کس طرح کیا میسج دینا چاہیں گے ہماری فورسز کو، ہمارے جوانوں کو؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ رات کو بلکہ مجھے غصہ بھی آ رہا تھا کہ لوگ جو ہے نا وہ لائٹیں گاڑیوں کی جل رہی ہیں، لوگ بازاروں کے اوپر جو ہے کہ یہ جس طرف کیا اس طرف لوگ عورتیں بچے سارے سڑک پہ گھوم رہے ہیں، مطلب اس میں فوج کے اپنے نعرے لگا رہے ہیں اور جو ہے وہ جیسے عید کا سما ہوتا ہے۔ واللہ میں آپ سے کہتا ہوں میں بھی تھا کہ تھوڑا سا آدمی کو سیفٹی کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن کسی نے جو ہے نا وہ اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ دشمن جو ہے وہ میزائل داغ رہا ہے اس وقت آزاد کشمیر کے اوپر اور مظفر آباد شہر کے اوپر، تو وہ لوگوں نے بالکل والا اس کو جو ہے ان کو محسوس ہی نہیں لوگوں نے ہونے دیا کہ اس طرح کے ہندوستان کا کوئی حملہ ہوا ہے، لیکن لوگوں کو حوصلے بلند ہے اور وہ فوج کے ساتھ ہے، ملک پاکستان کے ساتھ ہے۔ آزاد کشمیر میں کوئی ادھر تقسیم نہیں ہے سیاسی، یہ فلاں پارٹی کا یہ فلاں پارٹی کا۔ جی سر پلیز کوئی میسج دیجیے، میں نے پوچھا تھا کیا میسج دینا چاہیں گے آپ پاکستان فورسز کو، پاکستان کی آرمی، ایئر فورس، نیوی کو، کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی آرمی کو، پاکستان کی نیوی کو، پاکستان کی ایئر فورس کو ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حق ادا کیا ہے ملک کے دفاع کا اور دشمن کو یہ بتایا ہے کہ جارحیت مسلط کی تو آپ کو اس کا دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ بالکل، بہت شکریہ راجہ فاروق حیدر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور لوگوں کے تاثرات آ رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی باقاعدہ طور پر واضح پیغام دیا بھارت کو، چیئرمین پیپلز پارٹی نے بھی پیغام دیا اور دیگر لیڈرشپ نے بھی یہ پیغامات دیے ہیں کہ بھارت کے خلاف بھارت اگر ایگریشن کرے گا تو اس کا بھرپور ہم جواب دیں گے، اور دیا ہے اور دے رہے ہیں۔ کتنے جہاز ان کے گر گئے، طریقے سے اٹھا سکتے ہیں بھرپور طور پر، اور پاکستان اپنا کیس کیسے پلیڈ کر سکتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ ہم آلریڈی اس کیس کو UN سیکورٹی کونسل میں لڑ رہے ہیں۔ کل ہمارے جو مندوب تھے عاصم صاحب، انہوں نے آصف افتخار نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا، تو ہم انٹرنیشنلی ڈپلومیٹکلی بہت ایکٹیو ہیں، لیکن اب انڈیا کی یہ پرماننٹ عادت ہے کہ ان کے کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بہانے کے طور پہ بجائے انویسٹیگیشن کرنے کے بجائے اس کو لاجیکل اینڈ پہ پہنچانے کے وہ پاکستان پہ کسی بہانے سے حملہ کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ابھینندن والا کیس ہے، اور اب کی بھی جتنے بھی میزائل اٹیکس ہیں تو انڈیا میں کیونکہ ان کی ایئر فورس اتنی اسٹرانگ نہیں ہے تو انہوں نے کوشش کیا ہے کہ میزائل سے اٹیک کریں۔ تو اس اسٹیج پہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم جہاں جہاں ہو سکے اس کیس کو لیگلی اور انٹرنیشنلی لڑیں، اور اس میں ہم اپنے فارن سروس کو، اپنے سفارت خانوں کو مزید ایکٹیو کریں اور کوشش کریں کہ اس جو ہے صورتحال میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو انوالو کریں، کیونکہ انڈیا کو اپیرنٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سپورٹ ہے جس پہ وہ یہ سب کر رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوستوں کے، جن میں چین ہے، روس ہے، مڈل ایسٹ میں ہمارے دوست ہیں، ایشین فرینڈس ہیں، ہم اس وقت کوشش کریں کہ کسی طرح سے انڈیا کو کی جو پلانز ہیں ان کو ہم کامیاب نہ ہونے دیں، اور ہم اس سر یہ جو انڈیا بڑا کاؤنٹ کر رہا تھا USA کی سپورٹ پہ، ان کو لگتا تھا کہ ٹرمپ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، لیکن ٹرمپ نے تو ان کے اگینسٹ ہی بیان دے دیا کہ بڑا شرمناک کام تھا یہ، اور اب ان کے لیے کتنا بڑا سیٹ بیک ہے یہ؟ دیکھیے سیٹ بیک نہیں ہے، مودی صاحب کی الیکشن ٹیکٹکس ہے، انہوں نے وہ حاصل کر لیا جو انہیں چاہیے تھا۔ انڈین اپنے ووٹرز کو انہوں نے میسج کنوے کر دیا کہ بہت ٹف ہیں اور کوئی واقعہ ہوگا، واٹ ایور مسٹر ٹرمپ سیز، واٹ ایور دا ورلڈ سیز، اپنا ٹارگیٹ حاصل۔ سر لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ یہ تو ان کے اگینسٹ ہو گیا، یہ تو الیکشن میں ان کو تو یقینی ہار ہونی ہے، کیونکہ یہ مذاق بن گیا، ان کو فائدہ کیا ہوا اس سے؟ اللہ کرے آپ جو کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہو، لیکن ایشو سارا یہ ہے کہ ان کا جو ووٹر ہے وہ انتہائی بلائنڈ ہے بائی ریلیجس فرور، اور وہ مودی کو دوبارہ ووٹ دے گا، تو دیر از نو اپرنٹ چانس کہ مودی کا ووٹر بہار میں اور دوسری جگہوں کو چھوڑ دے۔ لیکن ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے عوام کو سارے کے سارے فوج کے پیچھے کھڑے ہوں اور ہم اپنی فوج کو پورا سپورٹ کریں۔ اب تک ہماری پرفارمنس بہت اچھی ہے، اور یہ جو ان کی ایئر فورس کا نقصان ہوا ہے اور ان کے جو دوسرے نقصان ہیں، تو ہمیں اپنی اس پہ بڑا فخر ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس وقت پہ ہم یونائٹڈ سب ساتھ رہیں اور انڈیا کو میسج دے دیں تاکہ وہ آئندہ۔ اچھا عزیز صاحب یہ کہیے گا کہ UN سیکرٹری جنرل نے بھی کہا ہے اور انہوں نے یہ بھی بیان ان کے سامنے آیا کہ میں میڈیٹ کرا لیتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں، انہوں نے تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ تو اب یہ جو جس طریقے سے انہوں نے شروع کیا ہے یہ یعنی سویلین آبادی کو نشانہ بنانا اور پھر بچوں کا بھی کی جانیں گئی ہیں اس میں، تو مزید اسٹرانگ ہو گیا ہے UN میں پاکستان کے لیے اپنا کیس پریزنٹ کرنا اور مزید اسٹرینتھن کرنا اسے؟ بالکل، دیکھیے
इस वक्त डिप्लोमेटिकली और इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि इंडिया ने वाटर पे भी इंटरनेशनल लॉ का ख्याल नहीं किया है और रिसेंटली हमारा पानी रोकने की बातें कर रहा है, जैसे सिविलियन पॉपुलेशन पे मिसाइल अटैक्स हैं, ये बिल्कुल इंटरनेशनली अनएक्सेप्टेबल है और हमें इस मौके पे अपना केस बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट करना, और ये बहुत अच्छा मौका है। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ज़ुहैब, बहुत ज़बरदस्त जी बिल्कुल वक्तन फवक्तन थी। प्रेस ब्रीफिंग दी जा रही है DGISPR की तरफ से भी और वफाकी वजारत इत्तलात की तरफ से भी। DGISPR जो बात कर रहे थे उसमें चीदा निकात ये हैं कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि पाकिस्तान ने भारत की जो एयर स्पेस है उसकी वायलेशन नहीं की है। हमने सिर्फ अपना दिफा किया है। जब भारत की तरफ से हमला किया गया तो, और जब राफेल तैयारों ने अंदर घुसने की कोशिश की पाकिस्तान के अंदर, तो हमने उन तैयारों को मार गिराया और उसकी डिटेल्स भी उन्होंने बताई है। एयर स्पेस में जाए बगैर उनके जहाज जो हैं गिरा दिए। बिल्कुल 5 तैयारे मार गिराए हैं, 3 राफेल तैयारे, इसमें एक MiG-21 तैयारा है। भटिंडा में, जम्मू में, श्रीनगर और श्रीनगर समेत दीगर इलाकों में ये तैयारे मार गिराए हैं। अच्छा, भारत ने मसाजिद को निशाना बनाया है। मुजफ्फराबाद में मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया है। अहमदपुर शर्किया में 15 शहादतें हुई हैं, सिविलियंस की जाने गई हैं, ये बताया गया। इसके साथ साथ कल रात का उन्होंने बताया कि जब ये हमले हो रहे थे तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी, बिल्कुल ऊपर वो फ्लाई कर रही थी, तो हजारों जो सिविलियंस थे जो फ्लाई कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, उनको मालूम भी नहीं था। 57 इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी जो कि ऑपरेट कर रही थी, पाकिस्तानी हुदूद में थी। ये उन ममालिक को भी बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनके शहरी जो थे कल वो बिल्कुल खतरे में थे, कितने वल्नरेबल थे, कुछ भी हो सकता था विदाउट एनी वार्निंग एंड नॉट रियलाइजिंग कि कितनी जाने जा सकती हैं, उन्होंने स्ट्राइक्स की। बिल्कुल, ये कितनी बड़ी वायलेशन है, इंटरनेशनल कवानीन की वायलेशन कर रहा है भारत। और इसके साथ साथ DGISPR ने यह भी बताया कि भारत ने हाइड्रो स्ट्रक्चर जो है पाकिस्तान के, उनको निशाना बनाने की। अभी आप देख रही हैं कि ये ट्रेल है, ये भारत की जो ये सोच है या फिर पूरी प्लानिंग है, हिकमत अमली है, नजर आ रही है कि पहले इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल किया भारत ने, उसके बाद वो अपने ही गले पड़ गई बात, क्योंकि कहा जा रहा है कहां से पानी रोकेंगे, तो वो चोक करने की कोशिश पाकिस्तान को कर रहा है। और ये भी इंटरनेशनल कवानीन की वायलेशन है कि आप किसी भी जंगी कैफियत में हैं या जंग हो रही है, आप डैम्स को, हाइड्रो स्ट्रक्चर्स को निशाना नहीं बना सकते, और वो भी भारत बिल्कुल। और मैं तो कहती हूँ कि हमारी ख्वाहिश है कि सबसे पहला मिसाइल उनके जो है उनके डैम्स पे मारा जाए सबसे पहले। और ये तो खैर हमने कहा है कि भारत अगर पानी रोकने की कोशिश करता रहेगा तो फिर और वहां स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेगा, तो हमने खुली तौर पर यह बात इंटरनेशनली भी वाजे कर दिया है कि फिर हमारा हमला जो है हक बजानिब होगा। तो ये वो ब्रीफिंग उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देंगे। भारत के हमले में इंतहाई अफसोसनाक ये खबर है, 26 पाकिस्तानी शहरी जाम शहादत उन्होंने नोश किया है और 46 अफराद अभी तक जख्मी हुए हैं। और पाकिस्तान के तमाम तैयारे महफूज रहे हैं। ये बड़ा राफेल पे ये कह रहे थे कि हमारे पास अगर राफेल तैयारे आ जाएंगे तो फिर पाकिस्तान को मजा चखा देंगे हम, पाकिस्तान उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, उनके पास वो सिस्टम नहीं है। लेकिन बारहा उन्हें मुंह की खानी पड़ी है, उनके राफेल तैयार जैसे उड़े हैं। इससे पहले भी 2 दिन पहले भी ये हुआ था कि राफेल तैयारे उड़े और पाकिस्तान तो बिल्कुल शुरू हो गई थी और कांस्टेंट थी। और बड़ा अब इससे साबित होता है कि जी मशीन, ये मशीन्स हैं, मशीन चला कौन रहा है, उसके अंदर जज्बा जुनून क्या है, उससे जंगें जीती जाती हैं। और इनके खैर फिर भी जो ये तैयारे हैं इनको पता ही नहीं है, इनके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। और पता है, मैं खबरों में सुन रही थी कि उनके स्टॉक्स गिर गए, राफेल तैयारा जो है, जो इनके मैन्युफैक्चरर्स हैं वो मैं ख्याल बैंकरप्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके जहाज बुरी तरह फेल हुए, उनके स्टॉक्स बिल्कुल नीचे चले, शदीद नुकसान। क्योंकि जो उन्होंने बोला था कि जी अनडिटेक्टेबल हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अरे कोई और इसके साथ पायलट भी दे देना, इस जहाज के साथ उनको फिर एक पायलट भी गिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि वो ट्रेनिंग और वो जज्बे तो भारत की एयरफोर्स के पास है। लेकिन हमारी एयरफोर्स के पास देखे ना, J-10C है हमारी एयरफोर्स के पास, जिसने उड़ान भरी और फिर तैयारे कहां गए भारत के नजर नहीं आया। पाकिस्तान के पास F-16 है जिन्होंने मुकाबला किया। अच्छा, वैसे देखा जाए इस्तेदाद में या नंबर्स में तकरीबन बताया जा रहा है कि 70 तैयारे वहां से उड़े हैं और पाकिस्तान के पास 26 से 30 तैयारे थे जिन्होंने उड़ के, और ये भारत, अच्छा भारत ने वायलेशन करने की कोशिश की है। सूरत हाल जरा आप वाज़ेह तौर पर समझ लें कि भारत ने ये यानी बॉर्डर वायलेशन करने की कोशिश की है, एयर स्पेस को वायलेट करने की कोशिश की है, इस पर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, उनको रोका है। यानी पाकिस्तान ने एयर स्पेस को वॉलेट नहीं किया। अभी हमारी तरफ से प्रॉपर अटैक तो हुआ ही नहीं, अभी तो जवाब आएगा बहुत जल्द भारत को, हम ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन अभी तक हमारी फोर्सेस सिर्फ रोक रही हैं उनको। बिल्कुल। और DGISPR ने यह भी कह दिया है वाज़ेह तौर पर कि अब जो आप भी कह रही है ना कि अब हम रिटेलिएट करेंगे, अब हम जवाब देंगे, और उसका वक्त क्या होगा, उसकी जगह क्या होगी, प्लेस क्या होगी और किस जराए से
ہم ریٹیلیٹ کریں گے یا بھی دے ویٹ اینڈ سی، یعنی آپ یہ وقت بتائے گا آپ کو کس طریقے سے ہم کرتے ہیں. دوسری طرف ہم مختلف محاذوں پر جو ہے وہ جنگ جیتتے جا رہے ہیں. ایک تو ہماری افواج پاکستان جس طریقے سے جنگ لڑ رہی ہے وہ تو لڑ ہی رہی ہیں اور بھارت کو جواب دے رہی ہیں، لیکن سفارتی سطح پر بھی بھارت آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے. یعنی جو فورن پالیسی ہے ان معاملات میں بھی بھارت ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. جیسے ابھی یہ ٹرمپ سے متعلق بھی خبر آئی کہ انہوں نے کہا کہ شرمناک یہ معاملہ ہوا جس طریقے سے بھارت نے اٹیک کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ مطلب ہم پتا ہے کہ اوور دی ڈیکیڈز ایک دوسرے سے جنگ کی صورتحال ہے، کبھی جنگ کی کیفیت زیادہ بن جاتی ہے، لیکن یہ شرمناک حملہ کیا ہے. اور ابھی تو رد عمل آنا ہے چائنا کی طرف سے، ٹرکی کی طرف سے، رشیا اور باقی ممالک بھی ابھی بات کریں گے. اب وہ بھی اس میں ان کا کیا ریاکشن ہے بس وہ بھی ہم ابھی جاننے کے لیے بے چین ہیں. لیکن اس وقت کیا بات ہے جو ہماری جس طرح فوج لڑ رہی ہے، بھارتی فوج سے کمال ہے، ان کو سلام ہے. اور وہ بتا رہے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کہ کانسٹنٹلی سیز فائر وائلیشنز ہو رہی ہیں بارڈر پہ اور فائرنگ چل رہی ہے. تو سب سے بھی یہ کہوں گی کہ دعا کریں اور ہمت بنے پاکستان کی فورسز کے لیے. پاکستان نے اس بزدلانہ حرکت کا بھرپور جواب دیا ہے اور شدید نقصان پہنچا بھارتی چوکیوں کو. ایک چوکی پر تو ہم نے دیکھا کہ وہ انہوں نے وائٹ فلیگ ریس کر دیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں پر تو اب ہم لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، سیز فائر. اور انہوں نے جو ہے نا امن کا پیغام دیا سفید جھنڈا لہرا کر کہ بھئی یہاں اس چوکی پر اب ختم ہو گیا سب کچھ. یعنی پاکستانی اتنی جلدی ختم ہو گیا، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ آپ جھنڈا دکھا دیں اور بات ختم ہو گئی. بڑی شرم، میں خیال ان کو تو پہلے خود ہی ڈوب مرنا چاہیے شرم سے اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں. یہ تو ایک چوکی کا حال کیا، ابھی ہر چوکی پہ انشاءاللہ ایسے ہی لوگ ذلیل ہوں گے، منہ کی کھائیں گے انشاءاللہ، ان کو راکھ بنا دیں گے انشاءاللہ، ان پہ عذاب بن کے نازل ہوں گے. بھارت تیار رہنا. اور یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین پر، یہ وہ جوابی کارروائی ہے جو کہ پاکستان کی طرف سے کی گئی ہے. تقریباً رات 1 بجے کے بعد یہ بھارت نے 6 مقامات پر حملے کیے اور اس میں شہری آبادیوں کو نقصان پہنچایا. اس کے بعد پاک فورسز نے، پاکستان ایئر فورس نے جواب دیا بھارت کو. 5 بھارت کے طیارے مار گرائے. اس کے ساتھ مختلف چوکیوں پر بھی انہوں نے حملے کیے، اس کا بھی ہم نے جواب دیا. لیکن یہ 2-3 چیزیں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتائی ہیں یہ انتہائی تشویشناک ہیں اور اس کا فوری طور پر ہم تو یہی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ فوری طور پر انٹرنیشنل جو ادارے ہیں، یو این کا جو ادارہ ہے اس میں سیکورٹی کاؤنسل ہے، وہاں پر یہ معاملہ اٹھایا جانا چاہیے کہ وار کرائمز جو کیے جا رہے ہیں، ہائیڈرو اسٹرکچر کو جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ڈیمز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان وائلیشن نہیں کر رہا ہے بارڈر کی اور بھارت مسلسل بارڈر وائلیشنز کیے جا رہا ہے. تو یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، ایسکیلیشن کیسے بڑھتی ہے؟ اس وقت سینئر صحافی اور تجزیہ کار منیب فاروق نے ہمیں جوائن کیا ہے. منیب، ابھی تک کی جو ساری کیفیت ہے پاک بھارت جنگ کی، پاکستان نے تو ایسا جواب دیا ہے، منہ توڑ جواب دیا ہے، کوئی بھارت کے پاس اس وقت منہ چھپانے کی جگہ نہیں ہے. لیکن آپ اس صورتحال کو جاتا کس طرف دیکھ رہے ہیں مزید؟ جی دیکھیے، ابھی تو ہم کچھ سیفلی پریڈکٹ نہیں کر سکتے. پاکستان نے پہلے ہی کہا تھا کہ پاکستان کا رسپانس ڈسپرپورشنیٹ ہوگا اگینسٹ اینی انڈین اگریشن. بھارت کی طرف سے اب تو آپ کو بھی پتا ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ 6 جگہ پر اسٹرائک کیا گیا ہے، 26 امپیکٹ آئے ہیں. لیکن پاکستان کی طرف سے جو رسپانس تھا وہ بحیثیت پاکستانی ہم سب کے لیے، میرے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے باعث فخر اور اطمینان ہے کہ پاکستان کی جانب سے بھارت کو بہت زوردار جواب دیا گیا اور بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا ہے. اور چکوٹھی سیکٹر کے اندر تو بھارتی فوج کو باقاعدہ طور پر سفید جھنڈا لہرانا پڑا ہے اس وجہ سے، کیونکہ پاکستان ہیز ورچولی پاؤنڈیڈ دیم ود گنز اینڈ ایوری تھنگ. بٹ اب ایشو یہ ہے، دیکھیے کہ پاکستان بھارت کے ایک بزدلانہ اور ایک کمزور طریقے سے پاکستان پر بھارت نے حملہ کیا ہے. پاکستان نے بھارت کے 5 جہاز گرا دیے ہیں اب تک. لیکن یہ وار یا یہ جو ایسکلیشن ہے یہ اب کس اسکیل پر جاتی ہے، نیکسٹ کس لیول پر جاتی ہے، اس کو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. دیکھیے اس وقت خبریں آ رہی ہیں، اب یہ مصدقہ ہے نہیں ہے کہ بھارت نے نیلم جیلم جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے اس کو نشانہ بنایا ہے. اب اس کا کتنا نقصان ہوا ہے، اس کے جواب میں پاکستان کیا کرتا ہے. دیکھیے یہ اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ سیفلی پریڈکٹ ہم کر سکیں کہ یہ رک جائے گی. دنیا ضرور ارج کر رہی ہے پاکستان اور بھارت دونوں کو کہ روکا جائے اور ایسکلیشن کو بڑھنے نہ دیا جائے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ پاکستان اس وقت ایگریسر نہیں ہے، ایگریسر بھارت ہے. لیکن پاکستان نے پھر اپنی ساورنٹی اور اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو انشور بھی کرنا ہے. سو ایسی صورتحال میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے
ابھی کچھ دیر پہلے بھی میں نے چند اہم لوگوں سے اس حوالے سے بات کی ہے بحیثیت صحافی. تو یہ ایک آن گوئنگ چیز ہے. پاکستان کا الحمدللہ پاکستان کی ایئر فورس انہارمڈ ہے. جتنے بھی پاکستان کے فائٹر جیٹ سالٹی پر گئے تھے یعنی مشنز کے لیے وہ سیفلی اپنے بیسز پر آئے ہیں. بٹ اس وقت دوبارہ پاکستان کی جو ایئر فورس اور کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. پاکستان کی جو فوج ہے اس نے ایل او سی پر بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے بھارت کو. تبھی کوئی دشمن ملک سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور ہوتا ہے. لیکن ذہن میں رکھیے کہ بھارت ایک کبھی ملک ہے اور ایک بدبودار ہمسایہ ہے اور وہاں پر اس ہزیمت سے خود کو نکالنے کی کوشش کرنے کے لیے بھارت جوابی کارروائی بھی کر سکتا ہے اور یقینی طور پر پاکستان کی انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. لیکن پاکستان اس حوالے سے تیار ہے. لیکن اس وقت ہم اس جسے کہتے ہیں نا لڈ ہم نہیں رکھ سکتے اس کے اوپر انلیس کہ بھارت کی طرف سے مکمل اس حوالے سے ایک ریٹریٹ کی جائے. بھارت کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے جبکہ پاکستان نے آج ویسے بھی کچھ جرنلسٹ نے جانا تھا انٹرنیشنل جرنلسٹ کو لے کر جانا تھا مرید کے یہاں پر یہ آلریڈی اٹیک ہو گیا ہے. ایز وی اسپیک کچھ جرنلسٹ کو انٹرنیشنل جرنلسٹ کو بھاولپور لے جایا جا رہا ہے صرف دکھانے کے لیے کہ صرف مساجد کو شہید کیا گیا لیکن اس کے نتیجے میں پاکستانیوں کی شہادت ہوئی ہے. لہذا اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی اور نہ ہی پاکستان کسی ملک سے کہہ رہا ہے کہ جنگ بند کروائیں یا تناؤ کو ختم کروائیں. البتہ جو سفارتی ذرائع ہیں وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی جانب سے رابطہ کیا گیا ہے عرب ممالک سے جن میں سعودی عربیہ قطر اور یو اے ای شامل ہیں کہ پاکستان کو انفلوئنس کیا جائے کہ اس معاملے کو اب ٹھنڈا کیا جائے. لیکن میں دوبارہ آپ کو کہوں گا کہ اس وقت ہم کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے. چاہے کراچی ہو چاہے اسلام آباد ہو لاہور ہو جو ایئر فورس کی پیٹرولنگ ہے نہ صرف وہ بڑی ہے بلکہ کچھ حد تک پاکستان کی جو کمرشل فلائٹس تھی ان کو بھی روکا گیا ہے. اس وقت تو روکا گیا تھا اب کچھ جگہوں کو کھولا گیا ہے لیکن ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس وقت کہ معاملہ کس طرف جائے گا. اچھا منیب یہ بتائیں کہ ایسے ٹائم پہ فوج تو ماشاءاللہ اپنا رول ادا کر ہی رہی ہے. سویلینز کو کیا کرنا چاہیے ان کا کیا رول ہونا چاہیے میڈیا کو کس طرح بہیو کرنا چاہیے ان کے اوپر کیا رسپانسبلٹی ہے؟ دیکھیے میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ بحیثیت پاکستانی ہمیں اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج پاکستان الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے محفوظ ہاتھوں میں ہے. آپ کی ایک جانباز فوج ہے آپ کی ایک جانباز ایئر فورس ہے اور جانباز ہی نیوی ہے. پاکستان نے ایسا جواب دیا ہے بھارت کو کہ یقین مانیے کہ ان کا گودی میڈیا بھی اب سچ چھپانے سے ان کے پاس وہ نہیں چھپا پا رہے. یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے کہ ایک ملک جو ٹاؤٹ کرتا ہے اپنی ایئر فورس کو اور اپنے سو کالڈ بگ برڈز کو ایک سپین میں 3 سے 3.5 گھنٹے کے دوران وہ اپنے 5 جنگی جہاز گوا دے جن میں 3 رفیل طیارے ہیں جو بلینز آف ڈالرز کے ہیں اور پاکستان کی انہیں ایئر پاور کے اندر بالکل آؤٹ کلاس کر دے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے پاکستان یہ سب کچھ کرے. تو یقین مانیے بحیثیت پاکستانی ہمیں کلمہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور شکر ادا کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اپنے جوانوں کے اپنی فوج کے اپنی ایئر فورس اور اپنی نیوی کے حوصلے بلند کرنے چاہیے. ہمیں جو مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اسی دوران بھارت گھٹیا حرکتوں پر بھی اتر سکتا ہے. سائبر حملے بھی پاکستان پر ہو سکتے ہیں. یہ سائبر حملوں کو بھی ایکسپلین کیجیے گا. ہم لوگ بھی ایسے کچھ میسیجز آ رہے تھے سائبر اٹیک کس طرح سے ہو سکتے ہیں لوگوں کو کس طرح سے کیئرفل ہونا چاہیے. یہ جو ایک لے مین لینگویج میں جو میں نے بھی کسی سے سمجھنے کی کوشش کی ہے ایکچولی یہ ایک سفسٹیکیٹڈ معاملہ ہے کہ اس دوران کچھ ویب سائٹس کو ہیک کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. کچھ ایسے ہارمفل لنکس کریٹ کیے جا سکتے ہیں جن سے لوگوں کے جو ڈیوائسز ہیں ان کو ہیک کیا جا سکے. کچھ جو آپریٹنگ سسٹمز ہیں ان کو ہیک کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. لہذا میں کہوں گا کہ اس وقت احتیاط برتیے. اگر کوئی ان نون لنکس شیئر کیے جاتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر تو ان کو کلک نہیں کرنا چاہیے. باقی مزید اس حوالے سے پاکستان کی حکومت بھی سب کو اویئر رکھے ہوئے ہے. لیکن زیادہ اہمیت میں آپ دونوں سے ہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے ویورز آپ کی آواز اور آپ کی
جو محبت ہے اپنے ملک کے ساتھ وہ دیکھ رہے ہیں، پلیز اس وقت اپنے ملک کے لیے، اپنی فورسز کے لیے یہ وقت ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اور میں دوبارہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں ہم کم ہے کہ ہم بھارت کی جو تسلط ہے اس کو ہم نے آج دوبارہ سے نگیٹ کیا ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور پاکستان نے بھارت کو ناکو چرے چبوا دیے ہیں پچھلے 8 سے 10 گھنٹوں کے اندر. اور ہم بالکل سر آتے منیب یہ بتائے گا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مصدقہ جو اطلاعات آ رہی ہیں اور ہر ریگولر انٹرول سے مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی کمیونیکیشن میں پاک فوج کی طرف سے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر آ کے بریفنگ دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات بھی دے رہے ہیں وقتاً فوقتاً. مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف تو بھارت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اطلاعات ایسی ہیں کہ سعودی عرب سے رابطہ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ذرا کہیں کہ ایسکلیشن کو ذرا ہلکا کم کریں، لیکن دوسری طرف یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بریفنگ دی ہے اس میں ڈیمز اور ہائیڈرو اسٹرکچر کو بھی بھارت نشانہ بنا رہا ہے. تو یہ میسیجنگ تو بھارت کی طرف سے بڑی سیریس ہے اور ایک تھریٹ ہے پاکستان کے لیے، جس پر ہم نے واضح پیغام ہم دے چکے ہیں کہ ہم بھارت میں ایون ڈیمز بنیں گے تو ان کو نشانہ بنائیں گے اگر وہ پانی روکتا ہے. تو آپ یقین مانیں کہ پاکستان کی طرف سے کوئی اس میں آپ کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھارت کی جو پاکستان کے خلاف پہلے آبی جارحیت تھی اور جس طریقے سے پاکستان پر حملہ کیا گیا ہے بزدلانہ طور پر، بھارت ظاہری بات ہے اپنی خفت مٹانے کے لیے اور وہاں پر جو ایک ہسٹیریا کریٹ ہوا ہے اس کو فیڈ کرنے کے لیے بھارت اب ان اوچھے ہتھکنڈوں پر اترے گا. اب جس طرح سے جو ڈیمز یا اس طرح جو فیسلٹیز ہے اگر ان کو ٹارگٹ کرے گا تو میک نو مسٹیک پاکستان ول ڈو ٹوائس دا ڈیمیج ٹو انڈیا. اور یہ اگر ہے تو پھر سو بی اٹ. پاکستان نے آلریڈی 200 کے قریب ٹارگٹس لاک کیے ہوئے تھے، تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کین ایکچولی اسٹرائک بیک ان اے مچ اسٹرانگر وے. اور ایز وی اسپیک اس وقت پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی آلموسٹ انڈر وے ہے. ہو نوز کہ تھوڑی دیر بعد پاکستان یہ ڈیسائیڈ کرے کہ پاکستان نے بھارت کی اب جو واٹر فیسلٹیز ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کرنا ہے. اور پھر تو یہ ایک آن گوئنگ چیز ہے. آپ اس بات کو بلیو کیجئے کہ وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار ناؤ. وی ہیو بین اٹیکڈ and Pakistan is now retaliating. We have all the right to defend our sovereignty and territorial integrity. جی اچھا، ایک اور چیز نادیہ، جو 57 انٹرنیشنل فلائٹس آپریٹ کر رہی تھی پاکستان، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، اور اس موقع پر بھارت کی طرف سے تو یہ تو ایک انٹرنیشنلی بھی پیغام گیا ہے نا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو ذرا دیکھنا چاہیے، اسٹیٹمنٹس آنی چاہیے، ان کے شہری ہیں یہاں پر، ان کا ریاکشن بھی آنا چاہیے جن کی فلائٹس اس وقت تھیں فضا میں. جی بالکل آنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ڈپلومیٹکلی بھی اپنے آپ کو بڑا بہتر پوزیشن کیا ہے. لیکن اب دنیا کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بھارت کے اندر جو اس وقت مودی سرکار ہے وہ تو فرام بچر آف گجرات ٹو بچر آف ہیومینٹی بن چکا ہے. اور انہوں نے اس رات کو اتنی جو انپرووکڈ میسائلز پاکستان پر حملے کیے ہیں، اٹ کوڈ ہیو ہٹ اینی پیسنجر پلین. کچھ انٹرسپٹ ہو سکتا تھا، کچھ ہو سکتا تھا. That could have amounted to a lot of casualties اور اس میں پھر بہت سی زیادہ قیمتی جانوں کا نقصان ہو سکتا تھا. لہٰذا میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اوپر بھارت نے اٹیک کیا ہے. پاکستان نے کسی جگہ اٹیک پہلے نہیں کیا، لیکن اب جو پاکستان کر رہا ہے وہ اٹ از اے لیسن دیٹ وی نیڈ ٹو ٹیچ بھارت. جی بالکل منیب، آپ یہ دیکھیں کہ یو ایس نے ماضی میں بڑے ممالک جہاں ان کا امپریشن تھا کہ جن پہ ان کے یہ اپنے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں تو وہاں اپنی فوجیں بھیج کے حملے کیے ہیں، ان کے لیڈرز کو مارا گیا ہے فار مچ لیس. یہ تو اس سے بہت زیادہ ہے. یہاں بھی ان کو ریاکٹ کرنا چاہیے. نہیں بالکل کرنا چاہیے جی. اگر صرف امریکن پریزیڈنٹ کا کہنا کہ اٹس اے شیم، ڈیفینیٹلی اٹس این شیمفل ایکٹ آن انڈیاز پارٹ، بٹ the world needs to come out stronger against India. Whatever the Indians have done, the world needs to condemn them. اور لیکن پاکستان کو اب کوئی بلیم دنیا میں نہیں کر سکتا کہ پاکستان نے کیوں اتنا سوئفٹ ریٹارٹ 2 کیا ہے اور ان کا آپریشن سندور تھا اس کو آپریشن تندور میں بدل دیا ہے. تو پاکستان ہیز آل دا رائٹ ٹو ڈو سو اور پاکستان ہیز ڈن اٹ اینڈ انشاءاللہ پاکستان ول ڈو اٹ. یہ جو پاور پروجیکٹس پر حملے ہیں نیچرلی پاکستان ول ناٹ ہولڈ بیک. بہت شکریہ. سینئر صحافی و تجزیہ کار منیب فاروق ہمارے ساتھ ہے اور ساری صورتحال پر تھے. اس وقت ہمیں جوائن کیا خالد چشتی صاحب نے جو کہ ریٹائرڈ ایئر کوموڈور ہیں اور
پاک ایئر فورس نے کیا زبردست طریقے سے بھارت کو جواب دیا. اور ہم ذرا کیلکولیشن کر رہے تھے, $288 ملین کا ایک رافیل طیارہ ہے, تو 3 طیارے ہم نے مار گرائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً یہ $700, $800, $900 ملین کا ایک رات میں نقصان ہو گیا. اربوں کا نقصان. خالد صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تو 4-5 گھنٹوں میں شدید نقصان بھارت کو پہنچا دیا گیا. کوئی لیسن لرن کیا بھارت نے, آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی 2-3 دن کچھ اور بھی وہ کچھ کر سکتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے انوائٹ خالد کیا. صاحب دیکھیے لیسن تو ڈیفینیٹلی بہت پہنچا ہوگا, سرکاری طور پر اس کو مانا جائے یا نہ مانا جائے, یہ بہت بڑی ہیوملیشن ہوتی ہے کہ اتنی بڑی جمہوریت ہے, اتنا بڑی پاپولیشن ہے 1.4 بلین کی, اور کتنے ڈیفنس بجٹس ہیں, کر رہے تھے, اور خاص طور پہ رافیل کا بائی نیم خواہش کر رہے تھے جو ان کو مل چکی تھی. اب رافیل آنے کے بعد پہلے انہوں نے MiG-21 جو کوئی 60 سال پرانا, جو 65 سال پرانا جہاز تھا, وہ شوٹ ڈاؤن کروایا تھا, اور اب یہ رافیل جو 2-2.5 سال پہلے ان کے پاس آئے ہیں وہ شوٹ کروائے ہیں, اور 1 نہیں کرایا, 2 نہیں کرایا, 3 کرایا, اور SU-30 بھی جو اس کے نیکسٹ ماڈرن جو کیٹیگری میں آتا ہے ایک, وہ بھی شوٹ ڈاؤن کروایا. تو لیسن تو بہت سارے ڈرا ہوں گے ان کے لیے, لیکن آفیشلی ظاہر ہے سرکاری طور پر نام کا میڈیا مانے گا اور نام کی حکومت یا ایئر فورس مانے گی. جی سر, یہ جو ایئر کمبیٹ ہوا ہے دونوں فورسز کے درمیان, اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں, بیکاز اس بیک گراؤنڈ کے لوگ زیادہ اچھی طرح اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ ان کی ایئر سپیس میں گئے بھی نہیں, تو پھر ہم نے یہ جو 5 ان کے طیارے گرائے ہیں اور ان کو خاک بنا دیا ہے, وہ کیسا, کیا پروسیس تھا؟ آپ کی آواز تھوڑی ویک ہے, لیکن میں جو انڈرسٹینڈ کر پایا ہوں, آپ کہہ رہی ہیں کہ اس انگیجمنٹ کا بالکل وہ ذرا تھوڑا سا سب بالکل جاننا چاہتے ہیں کہ ایئر کمبیٹ میں کس طرح سے ہوا, جب ان کی ایئر سپیس میں بھی ہم نہیں گئے تو ہم نے ان کے طیاروں کو کیسے گرایا؟ دیکھیے اس کی جو ایئر کمبیٹ کی ڈیٹیلز ہیں, بیکاز آف سینسٹیوٹی آف دی آپریشن میرے پاس ہیں, لیکن میں انفارچونیٹلی شیئر نہیں کر سکوں گا. لیکن یہ میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ یہ 1 ڈائمینشن نہیں تھا. یہ پاک فضائیہ نے ہر جو ایسے الیکٹرانک وارفیئر, ایئر بورن ارلی وارننگ جیمر جو ہمارے پاس تھا ادر دین دا فائٹر ایئر کرافٹ, سب کچھ استعمال کیا ہے ٹو میک شیور کہ ہم ہر اینگل سے, ہر پوٹینشیل ہمارے پاس جو ان کو گھیرنے کی چیز ہے اس کو استعمال میں لائیں. ہم نے کنفائن نہیں کیا کہ صرف فائٹر جہاز شوٹ کریں گے, بلکہ ہم نے ہر وہ اس وقت, کیونکہ ابھی یہ سینسٹیو معاملہ ہے, اس کی ڈیٹیلز ابھی نہیں شیئر کی جا سکتی, لیکن یہ میں آپ کو پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں کہ پاک فضائیہ کے ڈٹرمنٹ پائلٹ تھے, اور DGI اسٹار نے بالکل ٹھیک کہا, اور میں کنفرم کر سکتا ہوں PF سورسز سے بھی کہ یہ پاک فضائیہ کے پائلٹوں کو انسٹرکشن دے کر ریسٹرین کرنے کے آرڈر سے, جس کی وجہ سے یہ اتنا ان کا کم نقصان ہوا ہے, ورنہ یہ تعداد آلموسٹ بالکل. ابھی ریسٹرین کے بعد 5 جہاز ان کے گرائے ہیں, تو ریسٹرین جب ابھی تو کیا ہی نہیں ہے, بالکل ابھی تو جب شروع ہونا ہے تو میرے خیال یہ تو بالکل ہی نیست و نابود. اچھا سر, مجھے بتائیں کہ J-10C اور F-16 یہ تو مطلب ڈراؤنا خواب بن گیا ہے بھارت کے لیے 2-3-4 گھنٹوں میں, جس پہ بڑا فخر کر رہے تھے رافیل طیاروں پر ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے ہمارے طیارے, تو اب ہم پاکستان کو مزہ چکھائیں گے. تو میرے خیال فرینچ کو بھی ماریں گے ابھی, کیونکہ ہمیں تو میں غلط بات کہہ کے ہمیں بکوا دیا جہاز, یہ تو وہ ایسے کام ہی نہیں کرتے. اور J-17 تھنڈر بلاک 3 یہ جہاز برانڈ نیو ضرور ہے, نسبتاً نئے ہیں, موسٹ ماڈرن ہیں, لیکن ہمیں F-16 کی پوٹینشل کو اور قابلیت کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے. ہمارے پائلٹ ان کو 43 سال سے اڑا رہے ہیں, جہاز بھی سیزنڈ ہیں, ٹیسٹڈ ہیں, اور ہمارے پائلٹ بھی بہت ٹرین ہے. اسی طرح مراج کا فلیٹ بھی تقریباً 50-55 سال سے ہم اڑا رہے ہیں, اس کی بھی قابلیت بہت قابل قدر ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری ڈپینڈنسی ضرور ہے, لیکن ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم صرف J-10C کو اور J-17 تھنڈر کو امپلوائے کریں گے. یہ کمپلیٹ پیکج ہوتا ہے جس کے اوپر ایئر فورس کی لیڈرشپ دیکھتی ہے کہ کون سی امپلائمنٹ کے لیے کون سا جہاز ٹھیک ہے اور کس نے کون سا رول پلے کرنا ہے, اس طرح امپلوائی کیا جاتا ہے. ہم کیٹیگرائز نہیں کرتے کہ یہ نمبر 1 ہے تو اس کو لگائیں گے, یہ نمبر 2 ہے. بعض دفعہ ہم, پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا ابھی لندن کے کیس میں جب ہم نے پینیٹریٹ کر کے دشمن کے ٹارگیٹ کو نشانہ بنا کے بام آف سیٹ کر کے پھینک دیے تھے, وہ ہمارا 50 سال پرانا مراج طیارہ ہے ان کی طرف سے کہ وہ اپنی کوئی سیکیورٹی یا اپنی پروٹیکشن کے لیے کچھ نہیں انہوں نے اٹیک کیا, وہ مسلمانوں پہ ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں, مسلمان ٹارگٹ ہے, مساجد ٹارگٹ ہے, کیونکہ وہ ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہیں. یہ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے اس پہلو پہ ذرا آپ مودی کی بات کریں کہ وہ ایکسٹریمسٹ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جی مذہب کو ٹارگٹ کیا جائے. نفرت تو مذہب سے ہے, مسلمانوں سے ہے, اس کے بعد آئیں گے جیسا وہ بھارت کے اندر کر رہا ہے, مسلمانوں کو مار رہا ہے. بڑا ملک جس کی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ 75 بلین کی سپینڈنگ ہو ڈیفنس پر اور 1000 جہازوں کی ایئر فورس ہو, وہ اتنا گریز سے نیچے گرے. دیکھیں لڑائی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں, کوئی لاز ہوتے ہیں, کوئی ایتھکس ہوتے ہیں, کوئی ویلیوز ہوتی ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں کہ سامنے سے آ کر لڑو,
تو سامنے سے آ کے فوج کے ساتھ لڑے, بڑی فوج کے ساتھ لڑے, ہوائی فوج کے ساتھ لڑے, لینڈ فورسز کے ساتھ لڑے, بحریہ کے ساتھ لڑے, لیکن سویلین نہتے بچوں یا مدرسوں یا اسکول یا مسجدوں کو مار لینے سے یہ بہادری نہیں ثابت ہوتی, یہ آپ کے اندر سے بزدلی ثابت ہوتی ہے اور آپ کی ناکامی ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے ایسے ٹارگٹ ہٹ کیے ہیں جو آپ کا نقصان ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے. ادھر آپ نے نوٹ کیا وہ پاک فضائیہ کو چیلنج کرنے, انہوں نے پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہماری سرحد, تو کیسا جواب ملا؟ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مقابلے لیول رکھنا چاہیے, اور خاص طور پہ ہندوستان جو اتنا بڑا ملک ہے, اس کی اتنی بڑی آرم فورسز ہیں, اتنی بڑی اسپینڈنگ ہے, ان کو ایک ویلیوز یا لائن ڈرا کرنی چاہیے کہ اس گریس سے ہم نے نیچے نہیں گرنا لڑائی کرتے وقت. لیکن دنیا جان رہی ہے کہ وہ کس ویلیوز تک جا رہے ہیں. پاکستان دیکھ لیں, ہم نے سویلین بچے نہیں وہاں مارے جاتے کیونکہ ہم مارنا نہیں چاہتے, یہ نہیں کہ ہمیں مارنا نہیں آتے, لیکن ہم نے ویلیوز مینٹین کی. سر آپ کیا میسج دینا چاہیں گے سیویلینز کو, میڈیا کو, کہ ان کو اس وقت کیا کردار پلے کرنا چاہیے؟ اس کو میڈیا کو آپ کیا میسج دیں گے اور سیویلینز کو بھی کیا میسج دیں گے؟ نہیں, دوبارہ کیجیے. میں نے کہا آپ اس وقت میڈیا کو کوئی میسج دینا چاہیں گے کہ ان کو کیسے ایکٹ کرنا چاہیے, سیویلینز کا کیا رول ہونا چاہیے, ان کو میسج دیجیے. اگر میں صحیح سمجھ پایا ہوں تو جسٹ میک آؤٹ اندازے سے میں بات کر رہا ہوں, مجھے لگا کہ آپ نے میڈیا کا کیا کردار جی سوال ہے. بالکل. تو دیکھیے, میڈیا ہمارا پہلے ہی بڑا میچور رول پلے کر رہا ہے ایز کمپیئر ٹو وار مانگرنگ, جو سیریا بارڈر پار ہوا ہے, 900 میں سے آدھے چینل جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ وہ اینکر ٹی وی کے اندر سے نکل کے اسکرین توڑ کے باہر آ جائیں گے اور لڑائی شروع کر دیں گے. ہمارے سائڈ پہ, پاکستان کی سائڈ پہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں ہر چینل کے, اور آپ نوجوان جو زیادہ ینگ بلڈڈ ہیں, obviously جو زیادہ ایموشنلی چارج ہیں, وہ بھی اتنی کمپوز بات کر رہے ہیں کہ اپریشیٹ کرنے کو آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ ایک لاجک سے بات کرنا چاہتے ہیں. یہ شاید اسی لیے ہماری بات زیادہ طرف سن رہی ہے الحمدللہ. بالکل, اونچی آواز کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اونچی آواز میں کون بات کرتا ہے, چیختا کون ہے جس کی دلیل کمزور. بالکل. خالد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ یعنی جنگ کے دوران بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کا تباہ کر دینا, اور یہ ایک چوکی ایسی جس پر انہوں نے وائٹ فلیگ ریز کر دیا, یہ کیسے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایسا کہیں آپ نے آبزرو کیا ہے کہ 2-3 گھنٹے میں ہی اس طرح کی کیفیت بن جائے؟ دیکھیے, وائٹ فلیگ کا میری نظر میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ملٹری اسٹریٹجی, میں پڑھتا بھی رہا ہوں, پڑھاتا بھی رہا ہوں, میری نظر میں وائٹ فلیگ میں تب گنوں گا جب ہندوستان کی حکومت کی طرف سے یا فوج کی طرف سے باقاعدہ ایک اعلان ہوگا, ان کے فورن منسٹر کی طرف سے اعلان ہوگا, یا آرمی کی طرف سے یا فوج کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ہم نیگوشیشن چاہتے ہیں. میرا نہیں, میں کنفرم نہیں کر سکتا کہ یہ جو خبر چل رہی ہے کہ وائٹ فلیگ ریز کیا, یہ کسی یونٹ کی طرف سے تھا, کسی کچھ لمیٹڈ جو لوگ ٹریپ تھے ہندوستانی ان کی طرف سے تھا, یہ کیا تھا, وہ چوکی کی طرف سے تھا. ویسے وہ کر پا رہا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, میں اس وقت مانوں گا جب حکومت ان کی اعلان کرے یا فوج اعلان کرے یا پرٹیکولر آفیشیل چینل سے, کسی سے گورنمنٹ کے ٹی وی چینل سے اعلان کیا جائے کہ ہم نیگوشیشن چاہتے ہیں یا صلح کا تباہ کر دینا, مختلف چوکیوں کو شدید نقصان پہنچنا, یہ آپ کتنی بڑی اچیومنٹ, جیسے آپ نے دنیا میں بھی دیکھا ہوگا مختلف ملک آپس میں جنگی کیفیت بن جاتی ہے, 2-4-5 گھنٹے کے اندر اتنی بڑی اچیومنٹس حاصل کر لینا, یہ پاک فوج کا یہ خاصا ہے. 5 گھنٹے بھی نہیں, بلکہ یہ جب 12:30 کے قریب اٹیک ہوا ہے اور اس کے 2-2.5 گھنٹے کے اندر, میں پاکستان ایئر فورس کے بارے میں کنفرم کر سکتا ہوں کیونکہ میں ٹچ تھا, پاکستان ایئر فورس نے آلموسٹ صرف کاؤنٹنگ جاری تھی کہ کتنے جہاز مارے ہیں, کامبیٹ اوور ہو چکی تھی اس وقت 2-2.5 بجے. صحیح. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے, آپ کو اس سچویشن کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے, کتنی ایسکیلیٹ ہوگی؟ یہ دیکھیے خطرناک ڈائریکشن میں اس لیے جا رہی ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم اور ان کی لیڈرشپ پر بہت بڑا پریشر بلڈ ہو گیا ہے کہ پاک فضائیہ نے 5 جہاز مار دیے, 2 ڈرون مار دیے, اور وہ بھی چند منٹوں کے اندر. وارننگ ہائیسٹ الرٹ ہونے کے باوجود پاک فضائیہ نے بریک تھرو کر لیا اور ڈیمیج کر دیا. ڈیمیج کر پڑے گا ان کو. اور بالکل دیکھنا پڑا. بہت شکریہ خالد چشتی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. اس وقت IR ہما بقائی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, فورن افیئر سے متعلق بھی ان کا بڑا تجربہ ہے. ہما صاحبہ, ابھی یہ 2-3-5 گھنٹے 6 گھنٹے کو آپ کیسے اینالائز کریں گی؟ ہم یہ سب دیکھ رہے تھے, ہمیں معلوم تھا کہ بھارت کسی بھی وقت کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے, پاکستان کا جوابی وار اس کو کیسے دیکھتی ہے, ذرا اینالائز کیجیے. انڈیا نے انتہائی چلاکی سے وار کیا تھا کہ اپنی ایئر اسپیس سے انہوں نے میزائل داغے تھے اور ڈیپ انٹو پاکستان, کوٹلی, بھاولپور, مرید کے سویلین کیجویلٹیز, لوگ زخمی ہوئے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کوئی بھی غیرت مند ملک کیا کرے گا, جواب دے گا؟ تو پاکستان نے جواب دیا, جس کی بیسٹ آرمی ان دی ورلڈ.
سخت جواب دیا ہے. اور انڈیا ابھی بھی انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ باتیں کر رہا ہے کہ ہم نے جو ہوا تھا کشمیر کے اس کے ریئیکشن میں یہ حملہ کیا ہے, اور اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہا کہ اس کے کتنے جہاز گرے اور وہ کتنی بری طرح اس کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے, اور اس نے سفید جھنڈے لہرائے ہیں سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے. آگے کیا ہوگا, اٹ از انٹائرلی ان دا انڈین کورٹ. اگر وہ دوبارہ کوئی مس ایڈونچر کرے گا, پاکستان دوبارہ بھرپور جواب دے گا. نہ پہلے ہم نے شروع کیا تھا نہ دوبارہ ہم شروع کریں گے, لیکن جنگ تھوپی جائے گی تو جواب ضرور دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور کہتی ہوں کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس پہ انڈیا کو ریٹریٹ کرنا پڑے گا, ورنہ صورتحال بگڑ سکتی ہے. ڈاکٹر عما بتائیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کا کیا ابھی ری ایکشن آ رہا ہے؟ کمیونٹی میں ظاہر ہے آپ نے بات سنی, ٹرمپ نے تو واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ شیمفل ایکٹ ہے آن دی پارٹ آف انڈیا, اور جو یو این سیکورٹی کاؤنسل کے ہیڈ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ریسٹرینٹ کا اظہار کریں. پاکستان تو ریسٹرینٹ کا اظہار کر رہا ہے تواتر کے ساتھ. میں نے آپ سے گزارش کی, دا بال از ان دا انڈین کورٹ. انڈیا کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ایسکلیشن ہوگی یا صورتحال سنبھلے گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ڈاکٹر عما بقائی صاحب ہمارے ساتھ تھی, اور وہ یہ کہہ رہی تھی انڈیا کو یہ سوچنا پڑے گا, اور انٹرنیشنل کمیونٹی بیانات آ ہی رہے ہیں. یو ایس کے پریزیڈنٹ نے بیان دیا ہے. اب یہ صورتحال جس طرف جا رہی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں, نظر رکھے ہوئے ہیں. پاک فوج کی طرف سے جوابی کارروائی کی جا رہی ہے. ہم نے بھارت کی ایئر اسپیس کو وائلیٹ نہیں کیا ہے. بھارت نے ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی اور ہم نے جواب دیا اور ان کے طیارے مار گرائے. تو اب یہ سوچنا بھارت کو ہوگا کہ وہ ایسکلیشن چاہتا ہے مزید یا نہیں چاہتا. بالکل, بھارت کے جو سائبر ٹیررسٹ ہیں وہ بھی اٹیک کریں گے, اور کیسے کریں گے؟ ایسے لنکس, ایسی انفارمیشن پھیلائیں گے. لنکس تو وہ کہ جس سے ہیک ہو جائیں آپ کے فون, ٹھیک ہے, اور جو ایسے کچھ آرگنائزیشنز ہیں ان کے جو بڑے سینسیٹیو اکاؤنٹس ہیں وہ ہیک ہو جائیں, ان کی انفارمیشن ہیک ہو جائے. اس کے علاوہ آپ کے دماغ کے ساتھ کھیلیں گے اور ایسی آپ کو پوسٹ بھیجیں گے, ایسی انفارمیشن بھیجیں گے, آپ کو لگے گا یہ ڈی جی ایس پی آر سے آئی ہے, یہ آرمی کی طرف سے آئی ہے. بالکل نہیں. میک شور کہ خاص طور پہ ایسے میں جو ٹی وی پہ آپ کو جو نیوز ملے گی نا, آپ اس کو بلیو کریں. فون پہ آپ کو انفارمیشن اور خبریں آ رہی ہیں, ان میں سے بہت کچھ جھوٹ ہو سکتا ہے. انڈیا کی طرف سے سائبر اور ملک کا بچہ پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ہم اس جنگ میں بھارت کو منہ توڑ جواب دیتے رہیں گے. بھارت کو سوچنا ہوگا. ابھی وقت ہمارے شو کا. پاکستان will respond now. پاکستان زندہ باد. Long live Pakistan.